آگے دیکھیے سبق بے کتاب میں فصل چہارم در ثلاثی مزید فی ملحق برباعی. ثلاثی مزید ملحق یا ملحق برباعی مجرد باشد یا ملحق برباعی مزید. اول را ہفت بابست. اول فعللہ زیادت تکرار لامست چون الجلببت چادر پوشانیدن تصریفہ جلبب یجلبب الی آخرہ. دوم فعولتن زیادت واوست بعد عین چون السرولت شلوار پوشانیدن تصریفہ سرول یسرول الی آخرہ. اچھا بھائی، پہلے گزشتہ سبق کا خلاصہ سن لیجئے بھائی. گزشتہ سبق میں آپ نے ثلاثی مزید مطلق بے حمزہ وصل کے ابواب پڑھے اور ان میں پہلا باب تھا باب افعال، اور انہوں نے آپ کو بتلایا کہ اس کی علامت جو ہے وہ حمزہ قطعی ہے ماضی اور امر میں، اور اس کے اندر یہ بھی بتلایا کہ علامت مضارع مضموم ہوگی. آپ نے ضابطہ بھی پڑھا کل کہ علامت مضارع جو ہے وہ چار باب ہیں جن کے اندر ہمیشہ مضموم ہوتی ہے، معروف میں بھی اور مجہول میں بھی. باقی بابوں میں تو مجہول میں تو علامت مضارع مضموم ہوتی ہے لیکن معروف میں مفتوح ہوتی ہے، لیکن یہ چار باب ہیں جن میں معروف کے اندر بھی علامت مضارع مضموم ہوگی. اور وہ چار باب کون سے ہیں؟ باب افعال، باب تفعیل، باب مفاعلہ اور باب دحرجہ. اور اس کے لیے قانون بتلایا تھا کہ قانون کہ جس کے ذریعے آپ کو اگر بھول بھی جائے کہ کون سے چار باب ہیں تو آپ پھر بھی معلوم کر سکتے ہیں کہ وہ ابواب جن کی ماضی کا پہلا صیغہ چار حروف پر مشتمل ہو، چاہے وہ زائد ہوں چاہے اصلی ہوں، لیکن حروف کتنے ہونے چاہیے؟ چار، اور وہ صرف یہی چار باب ہیں. تو ان میں علامت مضارع مضموم ہوگی. اور اگر ماضی کے پہلے صیغے میں چار سے کم حروف ہوں یا چار سے زیادہ حروف ہوں تو ان سب میں علامت مضارع مفتوح ہوگی. اور پھر اس میں انہوں نے آپ کو یہ بھی بتلایا کہ اکرم یو اکرم میں بھی حمزہ ہونا چاہیے تھا مضارع میں، لیکن اس حمزہ کو گرا دیا گیا. کیوں؟ کیونکہ متکلم کا صیغہ جو ہے وہ اکرم، وہاں دو حمزہ جمع ہو گئے تھے اور حمزہ کی ادائیگی تو ثقیل ہے، تو دو جب حمزہ جمع ہوئے زیادہ ثقل بڑھ گیا، تو لہذا ایک حمزہ کو خلاف القیاس حذف کر دیا گیا. اور جب ایک جگہ حذف کیا تو پھر پوری گردان میں گرا دیا تاکہ پوری گردان ایک جیسی ہو جائے بھائی، موافقت کے لیے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کے بعد دوسرا باب تفعیل پڑھا تھا اور انہوں نے بتلایا تھا کہ اس کی علامت یہ ہے کہ اس میں عین مشدد ہوگا اور اس میں فا پر کوئی تا مقدم نہیں ہوگی. اور پھر ایک بہت قیمتی بات آپ کو بتلائی کہ یہ جو باب تفعیل ہے اس کا ایک مصدر فعال وزن پر بھی آتا ہے، فا کے کسرہ اور عین کے شد کے ساتھ، اور اسی طرح اس کا ایک مصدر فعال وزن پر بھی آتا ہے. معلوم ہوا سلام یہ کیا ہے؟ مصدر ہے. کس کا؟ باب تفعیل. اسی طرح کلام یہ بھی مصدر ہے باب تفعیل کا. تیسرا باب آپ نے کل پڑھا باب مفاعلہ، اور اس کی علامت انہوں نے یہ بتلائی تھی کہ فا کے بعد ایک الف زائد ہوگا، البتہ فا سے پہلے تا زائد نہیں ہوگی بھائی. اور یہ باب مفاعلہ یاد رکھیے اس کی خاصیت مشارکت ہے، یہ جانبین سے فعل کو چاہتا ہے. ضارب زید عمرا، تو لفظوں میں زید فاعل اور عمران مفعول، لیکن معنی کے اعتبار سے دونوں فاعل بھی ہیں اور دونوں مفعول بھی. یعنی زید نے عمر کو مارا ہے تو عمر نے زید کو مارا ہے. تو ترجمہ یوں کریں گے ضرب زید عمرا، زید اور عمر نے باہم ایک دوسرے کو مارا. تو یہ باب مفاعلہ ہے. اگلا باب جو آپ نے پڑھا باب تفاعل تھا، اس میں بھی عین مشدد تھا، البتہ فا پر تا مقدم تھی. اور اس سے اگلا باب تفاعل تھا، اس میں فا کے بعد الف زائد، البتہ فا سے پہلے تا بھی زائد ہے یہاں پر، جبکہ باب مفاعلہ میں فا سے پہلے تا زائد نہیں تھی. اور یاد رکھیے جو باب تفاعل ہے اس کا بھی خاصہ مشارکت ہے، یہ بھی جانبین سے فعل کو چاہتا ہے. اور یہ جو باب مفاعلہ
اور باب تفاعل ہے، ان کی ماضی مجہول میں یہ جو الف آیا تھا فا کے بعد، ماضی مجہول میں یہ وہ الف کس سے بدلتا ہے؟ واو سے بدلتا ہے، ما قبل ضمے کی وجہ سے۔ اور پھر انہوں نے آپ کو یہ ضابطہ بھی بتلایا تھا کہ باب تفاعل اور باب تفاعل میں اگر دو تاء مفتوحہ جمع ہو جائیں مضارع میں تو ایک تا کو حذف کرنا جائز ہے، جیسے قرآن میں آیا ہے تنزل الملائکہ، اصل میں یہ کیا ہے؟ تتنزل، یہ لام کے پیش سے پتہ چل رہا ہے، تنزل لام کا پیش بتلا رہا ہے، یہ ماضی نہیں ہے، ماضی ہوتی تو کیا ہوتا؟ تنزل، تو اس میں تو آتی ہی ایک تا ہے، لیکن یہ لام کا پیش بتلا رہا ہے کہ یہ مضارع ہے، اور مضارع کے اندر تو پھر دو تا آتی ہیں، تو اس ضابطے سے پتہ چل گیا کہ ایک تا کو حذف کرنا جائز۔ معلوم ہوا تنزل قرآن میں تو ایک تا حذف ہے، ویسے عربی کلام میں آپ تتنزل بھی کہہ سکتے ہیں اور تنزل بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں صورتیں جائز ہیں بھائی۔ اس کے بعد ایک اور قانون بتلایا تھا آپ کو کہ اگر ان دو بابوں میں اگر فا جو ہے وہ تا، ثا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد یا طا، ظا آ جائے تو پھر جائز ہے کہ اس باب کی جو تا ہے، باب تفاعل اور تفاعل، فا کی جگہ کیا آیا؟ تا، ثا، جیم، دال، زال وغیرہ، تو تا کو بھی انہی حروف کی جنس سے بدل کر اس میں ادغام جائز ہے، اور پھر اس صورت میں شروع میں حمزہ وصل لانا پڑے گا، تو تفاعل سے کیا بن جائے گا؟ افعل، اور تفاعل سے کیا بن جائے گا؟ افاعل۔ تو بعض علماء نے افعل اور افاعل کو علیحدہ باب شمار کیا ہے، لیکن صاحب علم الصیغہ نے آپ کو بتلا دیا کہ یہ علیحدہ باب نہیں ہے، یہ وہی باب تفاعل اور تفاعل ہیں، البتہ اس میں قانون جاری ہوا اور پھر شروع میں حمزہ وصل لایا گیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کے بعد آپ نے رباعی مجرد اور رباعی مزید فی کے ابواب پڑھے۔ آپ نے پڑھا کہ رباعی مجرد کا ایک ہی باب ہے، اور وہ باب کون سا ہے؟ باب دحرجہ، اور اس باب کی علامت یہ ہے کہ اس کی ماضی کے اندر چاروں حرف اصلی ہیں، چار حرف آتے ہیں اور چاروں کیا ہیں؟ اصلی ہیں، اور صرف یہی اصلی حروف ہی ہیں ماضی میں، پہلے صیغے میں دحرجہ، یہ چاروں کیا ہیں؟ اصلی، اور بس، کیا معنی بس؟ عبارت میں آیا تھا چار حرف اصلی ہیں اور بس، یعنی زائد کوئی بھی نہیں، چار اصلی، باقی تو رباعی مزید بھی تو آگے آ رہا ہے، اس میں ماضی میں چار حرف اصلی بھی ہوتے ہیں اور زائد بھی، لیکن اس میں صرف چار حرف اصلی ہیں اور بس، زائد کوئی بھی نہیں، اور اس باب میں بھی علامت مضارع مضموم آتی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے بتلایا کہ رباعی مزید فی جو ہے اس کے تین باب ہیں، ایک بے حمزہ وصل ہے اور دو با حمزہ وصل ہیں۔ بے حمزہ وصل جو ہے وہ باب تفاعل ہے، اس کی علامت کیا ہے کہ ماضی کے پہلے صیغے میں چار حرف اصلی پر تا زائد ہے، تا کیا ہے؟ زائد ہے بھائی، اور با حمزہ وصل کے دو باب ہیں، ایک افعلال بھائی، افعلال کی علامت کیا تھی؟ افعل اللہ، کہ دوسرا لام جو ہے وہ کیا ہے؟ مشدد ہے، اور ایک لام زائد ہے چار حرف اصلی پر، اور نیز ماضی اور امر میں حمزہ وصل بھی آتا ہے، افعل اللہ۔ اور دوسرا باب جو ہے رباعی مزید فی کے کتنے باب؟ باب تفاعل، باب افعلال اور باب افعلال، اور باب افعلال بھائی، اور اس کی علامت کیا ہے کہ عین کے بعد ایک نون زائد ہے، اور نیز حمزہ وصل بھی آتا ہے اس کے اندر ماضی اور امر کے صیغوں میں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ تھا گزشتہ سبق کا خلاصہ۔ اب آگے ہم ثلاثی مزید فی ملحق کے ابواب پڑھیں گے بھائی، دیکھیے کتاب پر، فصل چہارم در ثلاثی مزید فی ملحق برباعی، چوتھی فصل ثلاثی مزید فی ملحق برباعی کے بارے میں۔ ثلاثی مزید ملحق جو ہے، آگے عبارت پہ نظر ہے، ثلاثی مزید ملحق جو ہے یا ملحق برباعی مجرد باشد یا ملحق برباعی مزید،
सुलासी, इधर देखो, सुलासी मजीद मुल्हक, नाम से ही पता चल रहा है। तफसील पहले भी गुजर चुकी, लेकिन फिर मैं बयान कर देता हूं। आपने पढ़ा था कि सुलासी मजीद दो किस्म पर है, या तो वह मुतलक होगा यानी मुल्हक ब रुबाई नहीं होगा, या क्या होगा, मुल्हक ब रुबाई। यानी है तो सुलासी, हुरूफ असली तो 3 हैं, लेकिन एक या जायद हुरूफ बढ़ाकर उसको किस वजन पर ले गए, रुबाई के वजन पर, तो इसको क्या कहते हैं, मुल्हक बा रुबाई। तो है तो सुलासी मजीद लेकिन मुल्हक ब रुबाई है। फिर ये मुल्हक ब रुबाई मुजर्रद भी हो सकता है और मुल्हक ब रुबाई मजीद फी भी हो सकता है। तो कुल ये 18 बाब आपको बतलाएंगे जो मुल्हक हैं, किसके साथ, रुबाई के साथ। और फिर आखिर में यह भी बताएंगे कि सिर्फ यही 18 बाब नहीं है मुल्हक के और भी बाब हैं जो उलमा ने अपनी किताबों में जिक्र किए हैं, लेकिन हमने जो मशहूर बाब थे वो आपके सामने जिक्र कर दिए भाई। चूंकि ये मुख्तसर किताब है, इसमें ज्यादा तफसील बयान नहीं हो सकती, तो जो मशहूर थे वो हमने जिक्र कर दिए। अलबत्ता ये बात याद रखना कि इसके और भी अबवाब हैं भाई। तो ये जो मुल्हक है, सुलासी मजीद मुल्हक, या यूं कहो सुलासी मजीद मुल्हक ब रुबाई, या तो ये मुल्हक होगा रुबाई मुजर्रद के साथ, या ये मुल्हक होगा रुबाई मजीद फी के साथ। यही बयान कर रहे हैं। कहते हैं सुलासी मजीद मुल्हक, इबारत पे नजर है, सुलासी मजीद मुल्हक या मुल्हक ब रुबाई मुजर्रद बाशद, या तो ये मुल्हक ब रुबाई मुजर्रद होगा या मुल्हक ब रुबाई मजीद, या ये मुल्हक ब रुबाई मजीद होगा। अव्वल राह हफ्त बाबस्त, पहले के 7 बाब हैं। कौन सा पहला, जो मुल्हक ब रुबाई मुजर्रद है। मुल्हक 2 किस्में हो गई ना, एक मुल्हक ब रुबाई मुजर्रद और दूसरी मुल्हक ब रुबाई मजीद। तो मुल्हक ब रुबाई मुजर्रद जो है उसके 7 बाब हैं। तो कहते हैं अव्वल राह हफ्त बाबस्त, पहले के 7 बाब हैं। अफ़अला, किताबों में इसी तरह लिखा है, हाँ ये किताबत की गलती है। ये जो शुरू में अलिफ है ना, ये अलिफ नहीं है, ये एक है, एक आदद है, आदद। आगे देख लें, दूसरा आ रहा है फ़अवलतुन, तीसरा आ रहा है फ़अलतुन, चौथा आ रहा है फ़अयलतुन, सबके साथ नंबर लगे हुए हैं। मालूम हुआ ये अलिफ नहीं है और जबर गलत लगा हुआ है, ये क्या है, एक आदद है। तो इसको पढ़ो, अव्वल पढ़ लें, अव्वल जो है फ़अलतुन। जी, पहला क्या है, मुल्हक ब रुबाई, उसका वजन क्या है, फ़अलल। भाई दहराजा का क्या वजन है, दहराजतुन, फ़अलतुन, इसका वजन भी क्या है, फ़अलतुन। लेकिन फर्क यह है कि वो दहराजा के अंदर दोनों लाम क्या हैं, असली, और ये तो सुलासी है, तो इसमें एक लाम असली है और एक लाम जायद है। बात समझ में आ रही है? फिर सुन लें, सुलासी मजीद फी मुल्हक वो सुलासी है जिसमें एक या जायद हुरूफ का इजाफा करके किस वजन पर ले जाएं, रुबाई के वजन पर। है सुलासी लेकिन किस वजन पर ले गए, रुबाई के वजन पर ले गए। और किस लिए लेकर जाते हैं, रुबाई के किसी खासे को हासिल करने के लिए, ताकि वो माना इसके अंदर आ जाए। मैंने बतलाया था हर बाब के अपने अपने खासे होते हैं, खास मानी होते हैं, चुनाचे अरब फिर उस माना के लिए लफ्ज को उसमें ले जाते हैं। जैसे मैंने बतलाया था बाब इफ़ाल का एक खासा है तादिया, मुतअद्दी बनाना। ये लाजमी फेल को क्या बना देता है, मुतअद्दी। लिहाजा अरब बहुत से सीगों को जब उनको मुतअद्दी बनाना हो तो बाब इफ़ाल में ले जाते हैं। जैसे करुमा, करुमा का क्या माना, खुद मुअज़्ज़ज़ होना, खुद इज्जत वाला होना। लेकिन अगर आप माना करना चाहते हैं दूसरे को इज्जत देना, मुतअद्दी बनाना चाहते हैं, तो बाब इफ़ाल में ले गए अकरमा। अब इसका क्या माना है, दूसरे को मुअज़्ज़ज़ बनाना, दूसरे को इज्जत देना। या इसी तरह ज़हाबा का माना है जाना, लेकिन इसी को मुतअद्दी बनाना चाहते हैं, अज़हबा, बाब इफ़ाल में ले गए, अब माना है ले जाना। इसी तरह जलसा का माना बैठना, खुद बैठना, इसके लिए मफूल की जरूरत नहीं, लेकिन इसको आप मुतअद्दी बनाना चाहते हैं कि दूसरे को बिठाया, तो इसके लिए अरब किस में ले जाते हैं, बाब इफ़ाल में, अजलसा युजलिसु। तो ये तादिया क्या है, बाब इफ़ाल का एक खासा। इसी तरह बाब इफ़ाल का एक खासा जो है सल्ब माखज है। माखज
جس سے اخذ کیا گیا، جس سے لیا گیا، جس سے اس کو بنایا گیا. اخذ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ لینا، پکڑنا. تو ماخذ لینے کی جگہ، جس سے اخذ کیا گیا، لیا گیا، بنایا گیا. تو باب افعال کا ایک خاصہ کیا ہے؟ سلب ماخذ. جیسے طاقت کس کو کہتے ہیں؟ قوت کو. لیکن اسی کو باب افعال میں لے جائیں، اطاق یطیق. اب معنی کیا ہوا؟ سلب ماخذ. اور ماخذ کیا ہے؟ طاقت. سلب طاقت یعنی جس میں طاقت نہ ہو، جس میں طاقت نہ ہو. اور اسی طرح فلوس کس کو کہتے ہیں؟ پیسوں کو. لیکن اسی کو باب افعال میں لے جائیں، افلس یفلس افلاسا. تو معنی وہ سلب ماخذ والا کریں، ماخذ کی نفی کر دیں. اور ماخذ کیا ہے؟ فلوس. یعنی فلوس جس کے پاس نہ ہو، جس کے پاس پیسے نہ ہو، غریب ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مفلس. اسی طرح شکایت، شکا یشکو کا کیا معنی؟ شکایت کرنا. اور اسی کو باب کس میں لے گئے؟ باب افعال میں. اشکا یشکی. تو ترجمہ کر لیں، یہاں بھی سلب ماخذ ہے. ماخذ کیا؟ شکایت. سلب ماخذ شکایت کو ختم کر دینا. تو اشکیتہ، میں نے اس کی شکایت ختم کر دی. سورج سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح باب دحرجہ کا ایک خاصہ ہے الباس ماخذ. باب دحرجہ کا ایک خاصہ کیا ہے؟ الباس ماخذ. ماخذ کسے کہتے ہیں؟ بات سمجھ میں آئی؟ جس سے وہ باب بنا ہے، جس سے وہ لیا گیا، جس لفظ سے وہ باب بنایا گیا. اب باب دحرجہ کا ایک خاصہ کیا؟ الباس ماخذ. الباس یعنی ماخذ پہنانا، ماخذ پہنانا. تو اس سے لہذا اس خاصے کو لینے کے لیے ثلاثی کو دحرجہ کے وزن پر لے جاتے ہیں. جیسے جوربن. جوربن جراب کو کہتے ہیں بھائی. جراب جو پاؤں کو گرم رکھنے کے لیے سردیوں میں پہنی جاتی ہے. اسی کو باب دحرجہ میں لے گئے. جورب یجورب جوربتن، دحرج یدحرج دحرجتن. اب جورب یجورب، اس کا ماخذ کیا ہے؟ جورب کس سے بنا یہ باب؟ جورب کے لفظ سے پکڑ کے بنا لیا نا باب. تو معنی کریں الباس ماخذ. ماخذ پہنانا. ماخذ کیا؟ جورب. تو معنی ہو گیا جراب پہنانا. جوربتہ، میں نے اس کو جراب پہنائی. دیکھا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح جلباب بڑی چادر کو کہتے ہیں. یہ الباس ماخذ یہ کس کا خاصہ ہے؟ باب دحرجہ کا. جلباب کس کو کہتے ہیں؟ بڑی چادر کو. عربی میں جو بڑی چادر ہو اس کو جلباب کہتے ہیں. تو اب عرب نے جب یہ معنی ادا کرنا ہو کہ میں نے اسے بڑی چادر پہنائی، تو جلباب کا کیا معنی؟ چادر. اس سے اخذ کرتے ہوئے، جلباب ہے ماخذ، اس سے اخذ کرتے ہوئے باب دحرجہ بنا لیا. کیونکہ دحرجہ کا ایک خاصہ کیا ہے؟ الباس. زبان سے دوہراؤ، دحرجہ کا ایک خاصہ کیا ہے؟ الباس ماخذ. ماخذ پہنانا. اور باب بنا لیا جلبب یجلبب جلببتن. تو اب ترجمہ کیا ہوگا؟ جلببتہ، میں نے اس کو جلباب پہنائی. دیکھا الباس ماخذ. ترجمے پہ غور ہے؟ الباس کا کیا معنی؟ پہنانا. اور ماخذ جس سے وہ باب بنایا گیا ہے. جس سورج سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ماخذ کو پہنا دینا دوسرے کو. تو یہ پہلا کیا تھا؟ جورب سے. جورب سے کیا بنا؟ جوربا. تو کیا معنی ہوا؟ جراب پہنانا. اور جلبابا کس سے بنایا؟ جلباب سے. تو الباس ماخذ کیا معنی؟ جلباب پہنانا. سورج سمجھ میں آ گئی؟ اسی طرح قلنسوہ. قلنسوہ عربی میں ٹوپی کو کہتے ہیں. ٹوپی. اب اسی سے باب دحرجہ بنا لیا الباس ماخذ کے لیے. کیا بنایا؟ قلسا یقلسی. قلسا یقلسی. قلسا کا کیا معنی؟ الباس ماخذ کیا؟ قلنسوہ ٹوپی. تو الباس قلنسوہ ٹوپی پہنانا. تو قلسا یقلسی کا کیا معنی؟ ٹوپی پہنانا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ جو ابواب ملحقات ہیں، ملحقات کے ابواب، یہ ہیں تو ثلاثی.
لیکن رباعی کے کسی خاصے کو لینے کے لیے اس ثلاثی میں کوئی ایک حرف بڑھا کر یا زیادہ حروف بڑھا کر کس وزن پر لے جاتے ہیں؟ رباعی کے وزن پر، تاکہ رباعی والا وہ خاصہ اس کے اندر آ جائے. جیسے جلباب، جلباب کو کس میں لے گئے؟ دحرجہ میں. تو دحرجہ کا کون سا خاصہ اس میں آ گیا؟ الباس ماخذ. کون سا؟ زبان سے دوہراؤ. الباس ماخذ اس کے اندر آ گیا. اسی طرح جورب کو کس میں لے گئے؟ جوربن. جوربن جراب کو کہتے ہیں بھائی. تو اس جورب کو کس میں لے گئے؟ بابے دحرجہ میں لے گئے. تو دوسرے کو جورب پہنانا یعنی جراب پہنانا بھائی. حاصل کلام پھر سنو. ابواب ملحقات جو ملحق برباعی ہوتے ہیں، یعنی ہیں تو ثلاثی، لیکن ان میں ایک یا زائد حروف بڑھا کر کس وزن پر لے گئے؟ رباعی کے وزن پر لے گئے. اور کیا مقصد ہوتا ہے رباعی کے وزن پر لے جانے کا؟ رباعی کے کوئی خاصہ ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے کہ وہ اس کے اندر آ جائے. جیسے رباعی کا ایک خاصہ میں نے ذکر کر دیا، دحرجہ کا کیا خاصہ؟ بولو خاصہ. الباس ماخذ. کیا ہے؟ الباس ماخذ، ماخذ پہنانا. تو پہلا باب دیکھیے بھائی اب کتاب پر. اول فعللتن، زیادت تکرار لام است. اس کی زیادت کیا ہے؟ تکرار لام، یعنی اس میں تکرار لام ہے، یہ زائد ہے، یعنی ایک لام زائد ہے. فعللہ. جلببہ، جلببہ مادہ ہے اس کا جیم لام با. جلببہ ایک با زائد ہے، یعنی ایک لام زائد ہے. تو یہ ہے ثلاثی. اور کس وزن پہ آ رہا ہے؟ دحرجہ کے. تو اس کو رباعی تو نہیں کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ثلاثی ملحق با رباعی. تو کہتے ہیں اول جو ہے فعللتن، زیادت تکرار لام است. اس کی زیادت جو ہے وہ تکرار لام ہے. چون الجلببہ تو چادر پوشانیدن، جیسے الجلببہ تو چادر پہنانا. تصریف ہو اس کی گردان. جلبب یجلبب الی آخرہ. یہ ملحقات کے ابواب تو آپ نے ابواب الصرف میں نہیں پڑھے، لیکن باب دحرجہ تو پڑھا ہے، تو اسی کے مطابق اس کی گردان ہوگی بھائی. تو آپ یوں کیجئے، جلببہ کی گردان سنائیے دحرجہ کے مطابق صرف صغیر. جلببہ یجلبب جلببۃ فهو مجلبب وجلبب یجلبب جلببۃ فذاک مجلبب. لم یجلبب لم یجلبب لا یجلبب لا یجلبب لن یجلبب لن یجلبب الامر من. جلبب لتجلبب لیجلبب لیجلبب. النهی عن لا تجلبب لا تجلبب لا یجلبب لا یجلبب. الظرف من مجلبب مجلببان. شاباش شاباش بھائی. دیکھا یہ ابواب آپ نے پڑھے نہیں، لیکن یہ وزن وہی ہے. جب اس وزن کی گردان آپ کو آتی ہے، دحرجہ یاد ہے، تو ان میں سے ہر ایک کی گردان آپ آسانی سے کر سکتے ہیں. آگے دیکھیے بھائی. دوم فعولتن، زیادت واو است. اس کی زیادتی کیا ہے؟ واو. بھائی فعولتن بروزن دحرجتن. ہاں ایک بات رہ گئی، آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا کہ دحرجہ میں تو چاروں حرف اصلی، اور جلبہ میں تو ایک حرف کیا ہے؟ زائد. تو لہذا یہ تو رباعی کے وزن پر نہ ہوا. رباعی کا وزن تو کیا؟ فعللہ. مثلا اسی میں دیکھ لو، رباعی کا وزن کہ دحرجہ کا وزن کیا؟ فعللتن. اور دوسرا باب کیا آ رہا ہے؟ فعولتن. فعولتن. تو یہ تو بالکل الگ وزن ہے. تو جواب پہلے گزر چکا ہے. پہلے جب بحث ہوئی تھی کہ یہاں وزن سوری مراد ہے. کیا مراد ہے؟ ایک وزن صرفی ہوتا ہے، ایک وزن سوری. وزن صرفی وہ جس میں اصلی کی جگہ اصلی آئے، زائد کی جگہ زائد آئے، اور حرکات و سکنات بھی بالکل اسی کی طرح ہو. جیسے منصور بروزن مفعول، یا جیسے استخراج بروزن استفعال. اور جبکہ وزن سوری یہ کہ صورت ایک جیسی ہو. دحرجہ جلببہ، دیکھو صورت ایک جیسی ہے. یا دحرجہ فعولہ، صورت کیا ہے؟ ایک جیسی ہے. تو یہ وزن سوری ہے. اس میں اصل اور زائد کو نہیں دیکھنا. ہاں حرکات و سکنات کیا ہونی چاہیے؟ ایک جیسی ہونی چاہیے. آگے دیکھیے بھائی. دوم فعولتن،
زیادت آ واوست فعولتن، فعولتن زیادت آ واوست بعد عین، اس کی زیادتی واو ہے بعد عین، کس کے بعد؟ عین کے بعد. چون السرولتو. ایک اور بات پیچھے جلببا کا وزن کیا نکالا تھا؟ فعللہ. حالانکہ وہاں ایک با زائد تھی، یوں کہنا چاہیے تھا فعلبتن. زائد کی جگہ تو لام نہیں لانا چاہیے نا، لام تو حرف اصلی ہے، تو لہذا اس کا وزن کیا ہونا چاہیے تھا؟ فعلبتن ہونا چاہیے تھا. جیسے یہاں پر سر والا، اس میں واو زائد ہے تو زائد کے لیے واو ہی لائے فعولتن، یہ نہیں کہا فعللتن بلکہ کیا کہا؟ فعولتن. زائد کے لیے زائد حرف ہی لاتے ہیں، تو وہاں جلببا کا وزن کیا بتلایا؟ فعللہ. تو اس کی کیا وجہ؟ وہاں لام لے آئے دوسرا، اور یہاں پر کیا کیا جی؟ یہاں واو لائے. وجہ پہلے ذکر ہو چکی کہ جب زائد حرف اصلی کی جنس میں سے ہو، دونوں ایک ہی جنس کے ہوں، تو پھر اس کے لیے بھی وہی اصلی جیسا حرف لے آتے ہیں. جلببا، ایک با کیا ہے؟ اصلی، اور ایک کیا ہے؟ زائد، اور دونوں حرف ایک جنس کے ہیں، تو لہذا جب ایک با اصلی ہے اس کے لیے تو وزن میں لام لائیں گے، تو دوسری با بھی چونکہ اسی جیسی ہے اس لیے اس کے لیے بھی کیا لے آئے؟ لام لے آئے، ورنہ ہے ایک زائد ہی. بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیے دوبارہ کتاب پر، فعولتن زیادت آ واو وسط بعد عین، اس کی زیادتی جو ہے واو ہے عین کے بعد. چون السرولتو شلوار پوشانیدن، شلوار پہنانا. بھئی یہ سروال سے ہے، سروال سے ماخذ کیا ہے؟ سروال. سروال کہتے ہیں شلوار کو، شلوار کو. اور اسی کو باب دحرجہ میں لے گئے، اور باب دحرجہ کا ایک خاصہ تھا اس کے لیے، اور وہ خاصہ کیا؟ الباس ماخذ. کیا؟ الباس ماخذ. اور ماخذ کیا سروالا کا؟ سروال. تو سروال پہنانا، دیکھا، شلوار پہنانا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ چون السروالا تو شلوار پوشانی دن. اچھا، یہاں ایک اور بات بھائی، سوال یہ کہ ان ابواب کو ملحق کیوں بنایا؟ اکرم یکرم، استخرج یستخرج وغیرہ، ان کو تو ملحق قرار نہیں دیا، ان کو کیا قرار دیا؟ ملحق. ان کو کہا ثلاثی مزید فی مطلق، اور ان کو کہا ثلاثی مزید فی ملحق. یہ فرق کیوں کیا؟ جواب پہلے گزر چکا ہے، پھر سمجھ لیں کہ وہ جو ابواب ہیں نا ثلاثی مزید فی مطلق، ان کے اپنے خاصے ہیں. میں نے بتلایا نا، ہر باب کے اپنے اپنے خاصے ہیں، خاص معانی ہیں. جب وہ عرب کو وہ معنی چاہیے ہوتا ہے تو کسی لفظ کو اس باب میں لے جاتے ہیں تو وہ معنی اس کے اندر آ جاتا ہے. تو وہ جو ابواب پہلے مزید فی مطلق کے گزرے ہیں، ان میں سے ہر باب کے اپنے اپنے خاصے ہیں بھائی. جبکہ یہ جو ملحقات ہیں جیسے جلببا یا سروالا وغیرہ، ان کے اپنے اور خاصے نہیں ہیں. وہی رباعی والا ایک خاصہ ان کے اندر آ گیا، ان کے اپنے الگ اور خاصے نہیں. اگر ان کے اپنے الگ اور بھی خاصے ہوتے تو پھر ان کو الگ باب ہم شمار کرتے، لیکن ان کے اپنے الگ خاصے ہی نہیں تو ان کو علیحدہ باب بھی شمار نہیں کیا، ملحق برباہی کہہ دیا. بات سمجھ میں نہیں آئی میرا خیال، پچھلی بحث ذہن میں ہے؟ پھر سنو، خلاصہ کلام سنو کہ یہ کچھ باب ہیں جن کو ملحقات کہا جاتا ہے. یہ ہیں تو ثلاثی، لیکن ان میں ایک یا زائد حروف بڑھا کر ان کو رباعی کے وزن پر لے جاتے ہیں. اور کیا مقصد ہوتا ہے؟ کیوں لے کر جاتے ہیں؟ کیونکہ رباعی کا کوئی خاصہ لینا ہوتا ہے اس کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے کہ اس لفظ کے اندر وہ خاصہ آ جائے. جیسے رباعی کا ایک خاصہ کیا ہے؟ رباعی مجرد کا ایک خاصہ الباس ماخذ ہے. تو الباس ماخذ کے لیے جلباب کو کہاں لے گئے؟ باب دحرجہ کے وزن پر لے گئے. سروال کو کہاں لے گئے؟ باب دحرجہ سروالا وزن پر بنا لیا. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ جو ملحقات ہیں یہ ہیں تو ثلاثی،
رباعی تو ہے نہیں، تو اس لیے ان کو ملحق کہتے ہیں، رباعی نہیں کہتے ہیں، ملحق برباعی کہتے ہیں، رباعی نہیں کہتے۔ اور ان میں ایک یا زائد حروف بڑھا کر کون سا وزن بنا لیتے ہیں؟ رباعی والا وزن بنا لیتے ہیں۔ اور مقصد کیا ہوتا ہے کہ رباعی کا کوئی خاصہ جو ہے وہ مقصود ہوتا ہے کہ وہ اس میں آ جائے، تو ان کے اپنے الگ خاصے نہیں ہوتے۔ باقی جتنے باب ہیں نا جو غیر ملحق ہیں ان سب کے اپنے اپنے خاصے ہیں۔ ثلاثی مجرد باب ضربہ کے اپنے خاصے ہیں، باب فتح کے اپنے خاصے ہیں، باب نصرہ کے اپنے خاصے ہیں، کئی خاصے ہیں بھائی۔ کبھی ایک خاصے کے لیے لفظ اس میں لے کر آتے ہیں، کبھی دوسرے خاصے کے لیے لفظ لاتے ہیں، کبھی تیسرے خاصے کے لیے اس میں لفظ لے کر آتے ہیں۔ اور اسی طرح باب افعال کے اپنے خاصے ہیں، باب تفعیل کے اپنے خاصے ہیں، باب مفاعلہ کے اپنے خاصے ہیں، باب دحرجہ کے اپنے خاصے ہیں، باب تدحرجہ کے اپنے خاصے ہیں۔ تو جتنے باب آپ نے ابواب الصرف میں پڑھے ان میں سے ہر ایک کے اپنے خاصے ہیں، اور کئی خاصے ہیں، 8 10 اس سے بھی زیادہ خاصے ہیں ان کے بھائی۔ تو کبھی ایک خاصے کے لیے لفظ اس میں لے جاتے ہیں، کبھی دوسرے خاصے کو لینے کے لیے لفظ اس کے اندر لے جاتے ہیں۔ لیکن یہ جو ملحقات ہیں ان کے اپنے اور کوئی بھی خاصے نہیں، ان میں ایک حرف بڑھا کر کس وزن پر لے گئے؟ رباعی کے وزن پر لے گئے۔ کس لیے؟ رباعی کا کوئی خاصہ حاصل کرنے کے لیے، اور اس خاصے کے علاوہ اس میں اور کوئی مزید خاصہ ہے ہی نہیں۔ جب کوئی اور خاصہ ہے ہی نہیں تو پھر ان کو الگ باب بھی نہیں بنایا۔ اور نیز یہ ہے بھی خلاف القیاس، یہ بھی بات یاد رکھنا ہمیشہ، یہ ہوتے بھی کیسے ہیں؟ خلاف القیاس۔ جیسے جلببہ، اس میں ایک با کو بڑھا دیا، اگر قانون کے مطابق ہوتا تو کسی میں بھی البا سے ماخذ لینے کے لیے اس میں با کو یا یوں کو لام بڑھا دیتے، حالانکہ اور جگہ ایسا نہیں۔ دیکھو اگلے باب آ رہے ہیں، کہیں پر با بڑھا رہے ہیں، کہیں پر واو بڑھا رہے ہیں، کہیں پر جو ہے وہ یا بڑھا رہے ہیں وغیرہ، تو مختلف حروف بڑھا رہے ہیں، قانون کوئی نہیں ہے۔ جبکہ مثلا باب افعال میں جب بھی لے جانا تھا کسی لفظ کو، وہاں باقاعدہ قانون ہے کہ اس کے شروع میں کیا لے آؤ؟ حمزہ لے آؤ۔ ذہبہ سے کیا بن گیا؟ اذہبہ۔ جلاسے سے کیا بن گیا؟ اجلسا۔ کروما سے کیا بن گیا؟ اکرامات۔ ان کے سب کے قوانین ہیں، لیکن یہاں کوئی قانون وغیرہ نہیں۔ خلاف قانون بس کوئی ایک زیادتی کر دی جاتی ہے، کبھی درمیان میں کر دیتے ہیں، کبھی آخر میں کر دیتے ہیں، کبھی شروع میں کر دیتے ہیں، کوئی قانون وغیرہ نہیں۔ تو حاصل کلام کیا کہ ملحقات کے ان ابواب کو کہتے ہیں جو ہیں تو ثلاثی، لیکن کس وزن پر لے گئے؟ رباعی کے وزن پر ایک یا زائد حروف بڑھا کر۔ اور کس لیے لے کر گئے؟ رباعی کے کسی خاصے کو حاصل کرنے کے لیے۔ اور تیسری بات یہ کہ یہ کیا ہوتے ہیں؟ خلاف القیاس ہوتے ہیں، باقاعدہ کوئی قانون وغیرہ نہیں کہ آپ جب بھی واو بڑھا دیں ایسا ہو جائے گا، نہیں، آپ جب بھی یا بڑھا دیں ایسا ہو جائے گا، نہیں بھائی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب دیکھیے دوبارہ کتاب پر، تو کہتے ہیں دوم جو ہے فاعولتن، دوسرا جو ہے وہ باب فاعولہ ہے، زیادت واو وسط بعد عین، اس کی زیادتی جو ہے وہ واو ہے عین کے بعد، چون السرولۃ شلوار پوشانیدن، شلوار پہنانا، تصریف ہو اس کی گردان، سرول یسرول الی آخرہ۔ جلببہ کا ماخذ کیا تھا؟ جلباب۔ کیا تھا؟ جلباب۔ اور البا سے ماخذ کیا مانا؟ جلباب پہنانا۔ جی، سرولہ کا ماخذ کیا ہے؟ سروال۔ اور سرولہ کا کیا مانا؟ ہاں، سروال پہنانا، یعنی البا سے ماخذ۔ جی، اب آپ سرولہ سے گردان سنائیے صرف صغیر بھائی۔ سرول یسرول سرولة فهو مسرول وسرول يسرول سرولة فذاك مسرول لم يسرول لم يسرول لا يسرول لا يسرول لن يسرول لن يسرول الأمر من سرول لتسرول ليسرول ليسرول والنهي عن لا تسرول لا تسرول لا يسرول لا يسرول والظرف من مسرول مسرولان۔ شاباش شاباش۔ آگے دیکھیے بھائی، سوم تیسرا، کتنے ابواب آئیں گے؟ 7، جو ملحق ہیں، ملحق برباعی مجرد ہیں، یعنی دحرجہ کے ساتھ 7 ابواب ملحق ہیں۔ پہلا کیا؟ فعللہ یعنی جلببہ۔ دوسرا کیا؟ فعولہ جیسے سرولہ۔ تیسرا آیا بھائی سوم فعلتن، زیادت یا بعد فا،
یا کا زائد ہونا فا کے بعد، چون السیطرۃ برگماشتہ شدن مقرر ہونا، کسی کام پر مقرر ہونا، تو السیطرۃ برگماشتہ شدن مقرر ہونا، تصریفہ اس کی گردان سیطر یسیطر الی آخرہ. جی سیطر یسیطر صرف صغیر سنائیے بھائی. سيطر يسيطر سيطرة فهو مسيطر، وسوطر يسيطر سيطرة فذاك مسيطر. لم يسيطر لا يسيطر لن يسيطر لن يسيطر الأمر من سيطر لتسيطر ليسيطر والنهي عن لا تسيطر لا يسيطر والظرف من مسيطران. شاباش. تو دیکھا سيطر يسيطر سيطرة فهو مسيطر، وسوطر سوتیرا اصل میں کیا تھا؟ سوئی تیرا یا تھی، پھر یا سے ما قبل ضمہ تھا تو اس یا کو کس سے بدل دیا؟ واو سے بدل دیا تو سوتیرا ہوا، تو اس میں یہ اعلال ہوا. آگے دیکھیے بھائی چہارم فعیلتن بزیادت یا بعد عین، یا کی زیادتی کے ساتھ بعد عین، کس کے بعد؟ عین کے. فعیلتن دیکھو بھائی عین کے بعد کیا زائد آ رہی ہے بھائی؟ تیسرے نمبر پر کیا تھا؟ فعلتن. وزن پہ نظر رکھو نا. فعلتن اس میں کیا زائد ہے؟ یا. اور کس کے بعد ہے؟ فا. تو یہی تو بیان کیا تھا پہلے، زیادت یا بعد فا. اب یہ چوتھے میں آؤ، فعیلتن اس میں کیا زائد ہے؟ فعیلتن اس میں کیا زائد ہے؟ یا. اور کس کے بعد ہے؟ عین کے بعد. دیکھو تو تیسرے میں جو ہے عین سے پہلے یا زائد تھی اور چوتھے میں عین کے بعد. تو دیکھیے کہتے ہیں فعیلتن بزیادت یا بعد عین، یا کی زیادتی کے ساتھ عین کے بعد. جو اشر یا فتو افزونی برگہائے کشت بریدن، افزونی زائد برگہا، برگ کہتے ہیں پتوں کو، برگہائے کشت کہتے ہیں کھیتی کو بھائی، برگہائے کشت کھیتی کے پتے، بریدن کاٹنا. افزونی برگہائے کشت بریدن کھیت کے زائد پتے کاٹنا، کھیتی کے زائد پتے کاٹنا. جو زائد پتے ہو گئے بڑھ گئے، کسان کیا کرتے ہیں؟ بعض فصلیں ہوتی ہیں پھر ان میں صفائی وغیرہ کرتے ہیں بھائی، کاٹتے ہیں کچھ. تو افزونی زیادہ جو ہیں زائد ہیں. افزونی برگہائے کشت بریدن کھیتی کے زائد پتے کاٹنا. تصریف ہو اس کی گردان شر یفا یشریف الی آخرہ. اچھا جی آپ سنائیے بھائی شر یفا یشریف کی گردان صرف صغیر بھائی. شریف یشریف شریفتن فهو مشریف، وشریف یشریف شریفتن فذاک مشریف. لم یشریف لا یشریف لن یشریف الامر منه. شریف لتشریف لیشریف والنهی عن لا تشریف لا یشریف والظرف من مشریف مشریفان. شاباش. آگے دیکھیے بھائی کتاب پر. خامس فعلتن. جی فعلتن میں کیا زائد ہے؟ واو زائد ہے فا کے بعد. یہی بیان کر رہے ہیں بزیادت واو بعد فا، واو کی زیادتی کے ساتھ فا کے بعد. چون الجوربت پایتابہ پوشانیدن، جیسے الجوربت پایتابہ پائے کسے کہتے ہیں؟ پاؤں کو. پایتابہ پاؤں کو گرم کرنے والا یعنی جراب. پایتابہ پوشانیدن جراب پہنانا. جورب تو عربی میں ہے نا، پایتابہ کس میں ہے؟ فارسی میں. پایتابہ پوشانیدن جراب پہنانا. تصریف ہو جورب یجورب الی آخرہ. جی جورب یجورب سنائیے بھائی. جورب یجورب جوربتن فهو مجورب، وجورب یجورب جوربتن فذاک مجورب. لم یجورب لا یجورب لن یجورب الامر مجورب. تجورب لیجورب والنهی عن لا تجورب لا یجورب وظرف من مجورب مجوربان. شاباش. آگے دیکھیے بھائی ششم فعنلتن اس میں کیا زائد ہے؟ نون. کہاں پر؟ عین کے بعد. شاباش.
بزیادت نون بعد عین، نون کی زیادتی کے ساتھ عین کے بعد، چون القلنسۃ کلاه پوشانیدن، قلنسہ قلنسوا سے ہے، ماخذ کیا ہے؟ قلنسوا، اور قلنسوا کسے کہتے ہیں؟ ٹوپی کو، فارسی میں اسے کہتے ہیں کلاه، کلاه۔ چون القلنسۃ کلاه پوشانیدن، ٹوپی پہنانا، تصریفہ اس کی گردان، قلنس یقلنس الی آخرہ۔ جی سنائیے بھائی۔ قلنس يقلنس قلنسة فهو مقلنس، وقلنس يقلنس قلنسة فذاك مقلنس، لم يقلنس لم يقلنس لا يقلنس لا يقلنس لن يقلنس لن يقلنس، الأمر من قلنس لتقلنس ليقلنس ليقلنس، والنهي عن لا تقلنس لا تقلنس لا يقلنس لا يقلنس، والظرف منه مقلنس مقلنسان۔ شابش۔ ہفتم فعلاتن، ساتواں جو ہے جو ملحق برباعی مجرد ہے وہ ہے فعلاتن۔ جی فعلاتن میں کیا زائد ہے؟ الف زائد ہے، کس کے بعد؟ لام کے بعد۔ یہی بیان کر رہے ہیں، بزیادت یا بعد لام، یا کی زیادتی کے ساتھ لام کے بعد۔ بھئی آپ نے تو الف کہا، انہوں نے کیا کہا؟ یا، کیونکہ یہ الف یہ اصل میں کیا تھی؟ یا، اصل میں کیا تھا؟ فعلیتن، فعلیتن، پھر یا متحرک ما قبل فتحہ کس سے بدلا؟ الف سے، تو فعلاتن ہوا۔ یہ معنی ہے بزیادت یا بعد لام، یا کی زیادتی کے ساتھ لام کے بعد، چون القلصات کلاه پوشانیدن، ٹوپی پہنانا، یہ بھی اسی قلنسوا سے ہے، قاف لام سین وہی مادہ ہے۔ اور اب دوسرا باب بنا لیا اس سے، تصریف ہو اس کی گردان، قلصا یقلسی قلصاتن فہو مقلسن، وقلسی یقلسا قلصاتن فہو مقلسن، الامر منہ قلسی والنہی عنہ لا تقلسی، الظرف منہ مقلسن۔ جی اس کی پوری گردان ذکر کی بھائی ذرا تفصیل کے ساتھ۔ وجہ یہ کہ اس کے آخر میں یا آ رہی ہے تو وہ ناقص وغیرہ کے قوانین لگیں گے اس میں چونکہ اعلال ہو رہا ہے جگہ جگہ، اس لیے اس کی پوری صرف صغیر ذکر کر دی۔ سنائیے بھائی اس کی صرف صغیر بھائی، قلصا یقلسی، قلصا يقلسي قلصاتا فهو مقلس، وقلس يقلسا قلصاتا فذاك مقلسا، لم يقلسي لم يقلسا لا يقلسي لا يقلسا لن يقلسي لن يقلسا، الأمر منه قلسي لتقلسا ليقلسي ليقلسا، والنهي عنه لا تقلسي لا تقلسا لا يقلسي لا يقلسا، والظرف من مقلسا مقلسا یعنی۔ شاباش شاباش۔ دیکھا بھائی جتنے اعلالات ہو رہے تھے یہ سارے اعلال کرتے چلے گئے ساتھ بھائی۔ اب صاحب کتاب ان میں سے ایک ایک اعلال بیان کریں گے، ایک ایک اعلال۔ دیکھیے بھائی کتاب پر، جی پہلا صیغہ کیا تھا ماضی کا؟ قلصا، بتلا رہے ہیں، کہتے ہیں اصل قلصا قلصایا بود، قلصا کی اصل کیا تھی؟ قلصایا تھی۔ یا متحرک ماقبل مفتوح، یا کیا تھی؟ متحرک تھی اور اس کا ماقبل مفتوح تھا، یارا الف کردند تو یا کو الف کر دیا۔ وہم چنی قلصاتن مصدر، اور اسی طرح قلصاتن مصدر ہے کہ قلصایتن بود، کہ اصل میں کیا تھا؟ قلصایتن تھا۔ تو پھر کیا کیا؟ یا متحرک ما قبل فتحہ اس کو کس سے بدلا؟ الف سے، کیا بن گیا؟ قلصاتن۔ وہم چنی یقلصا مضارع مجہول، اور اسی طرح یقلصا مضارع مجہول کہ اصل یقلصیو بود، کہ اس کی اصل کیا تھی؟ یقلصیو۔ پھر یا متحرک ما قبل فتحہ، یا کو کس سے بدلا؟ الف سے، تو کیا بن گیا؟ یقلصا۔ اعلال سمجھ میں آ رہے ہیں؟ ودر مقلسن مفعول، اور مقلسن جو کہ مفعول ہے کہ اصل مقلسیون بود، کہ اصل اس کی کیا تھی؟ مقلسیون۔ پھر کیا کیا؟ مقلسیون، ضمہ بریا ثقیل تھا، یہ بعد میں دیکھتے ہیں، پہلے یہ متحرک سے باقبل مفتوح تو نہیں، وہ پہلے دیکھتے ہیں۔ جی مقلسیون، یا متحرک ما قبل فتحہ اس کو کس سے بدلا؟ الف سے، کیا بن گیا؟ مقلصا بن گیا، مقلصان بن گیا، کیا بن گیا؟
کیوں؟ مقلسان، یہ نون کہاں سے آ رہا ہے؟ تنوین. تنوین کس چیز کا نام ہے؟ نون ساکن کا نام ہے. تنوین کس کا نام ہے؟ توجہ ہے؟ ہاں، ابواب الصرف میں آپ پڑھ چکے ہیں. تنوین نون ساکن کا نام ہے. دیکھو میں آپ کے سامنے ایک لفظ لکھتا ہوں، آپ نے اس کو پڑھ کے بتانا ہے. میں نے لکھا زا، یا، دال، اور دال کے اوپر میں نے 2 پیش بھی ڈال دیے. اب اس کو ذرا پڑھو. توجہ ہے؟ کیا لکھا؟ زا، یا، دال، اور دال کے اوپر میں نے 2 پیش بھی لکھ دیے. اب اس کو پڑھو. زیدن. یہ نون کہاں سے آیا؟ میں نے تو دال لکھا ہے، نون تو میں نے لکھا ہی نہیں. ہاں، آپ کہیں گے یہ تنوین والا نون ہے. یہ کیا ہے؟ تو دیکھا، تنوین دراصل نون ساکن کا نام ہے. نون ساکن کا نام. جیسے ضاربن کیسے لکھتے ہیں؟ ضاد، الف، را، با، اور با پر 2 پیش، آخر میں نون نہیں لکھتے. یہ تنوین دراصل کیا ہے؟ نون ہی ہے. تو یہ نون ساکن کا نام ہے. تو یہاں بھی اسی طرح تھا. مقلسن مفعول اصل میں کیا تھا؟ مقلسیون. پھر یا متحرک ما قبل مفتوح کس سے بدلا؟ الف سے. یا تو الف سے بدل گئی، لیکن آگے تنوین والا نون بھی تو موجود ہے، تو کیا بن گیا؟ مقلسان. پھر الف بھی ساکن، نون بھی ساکن، کیا آیا؟ اجتماعی ساکنین علی غیر حدہ. اول مدہ تھا یعنی الف، اس کو گرا دیا، کیا بن گیا؟ مقلسن. کیا بن گیا؟ مقلسن. یہی بیان کر رہے ہیں کہ مقلسن مفعول کے اصل میں کیا تھا؟ مقلسیون تھا. تو دوبارہ دیکھیے کتاب پر. مقلسن مفعول کے اصل عام مقلسیون بود کی، اس کی اصل جو ہے مقلسیون تھی، لیکن درا الف بسبب اجتماع ساکنین با تنوین بھی افتاد. لیکن اس میں الف جو ہے مقلسیون میں یا کس سے بدلی؟ الف سے. اور پھر وہ لیکن درا الف بسبب اجتماع ساکنین با تنوین. بھائی الف اجتماع ساکنین کی وجہ سے گرا. ادھر دیکھیے، الف کس کی وجہ سے گرا؟ کس کے ساتھ اجتماع ساکنین آیا تھا الف کا؟ تنوین کے. نون تنوین کے ساتھ. یہی بیان کر رہے ہیں. لیکن درا الف بسبب اجتماع ساکنین با تنوین بھی افتاد. لیکن الف اس میں اجتماع ساکنین کی وجہ سے با تنوین کس کے ساتھ؟ تنوین. تو یوں ترجمہ کرو، لیکن الف تنوین کے ساتھ اجتماع ساکنین کی وجہ سے بھی افتاد، گر گیا. وَيُقَلْسِ مضارع کیا آیا تھا؟ قلسا. یقلسی. یقلسی اصل میں کیا تھا؟ یقلسی. دحرجا یدحرج. یقلسی. پھر ضمہ یا پر ثقیل تھا تو اس کو گرا دیا. اگر یا متحرک سے ماقبل فتحہ ہوتا تو اس یا کو ہم کس سے بدلتے؟ الف سے. تو جب بھی یا واو متحرک ہوں، یا اور واو پر ضمہ بھی ثقیل ہوتا ہے اور کسرہ بھی ثقیل ہوتا ہے، اس کو گراتے ہیں. لیکن گرانے سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ اس واو یا سے پہلے فتحہ تو نہیں. اگر فتحہ ہو تو اس کو کس سے بدلتے ہیں؟ الف سے. اگر فتحہ نہ ہو پھر اس ضمہ یا کسرہ کو گرا دیتے ہیں. تو یقلسی یا پر کیا ہے؟ ضمہ، اور ضمہ یا پر ثقیل. اس یا کو ہم نے الف سے بدلنا ہے. کب؟ اگر ماقبل میں کیا ہو؟ فتح. لیکن ماقبل میں تو سین پر زیر ہے. یقلسیو تو اس کو الف سے نہیں بدل سکتے، تو پھر کیا کریں گے؟ اس بات صرف ضمہ کو گرا دیں گے، الف سے نہیں بدلیں گے. تو کیا بن گیا؟ یقلسی. یہی بیان کر رہے ہیں. وہ یقلسی مضارع معروف. مضارع معروف کے اصل یقلسیو بود کے اصل اس کی یقلسیو تھی. یا را ساکن کردن، یا کو ساکن کر دیا. وہم چنی مقلسن اسم فاعل، اور اسی طرح مقلسن اسم فاعل. ادھر دیکھیے بھائی، اسم فاعل مقلسن ہے، یہ اصل میں کیا تھا؟ دحرج یدحرج دحرجتن فہوا مدحرجن. بناؤ بھائی مقلسیون. جی پھر کیا کیا؟ مقلسیون. خود بنا لو. بنانا کیا ہے؟ مقلسین. اور چلنا کہاں سے ہے؟ مقلسیون سے. کس سے چلنا ہے؟ اور بنانا کیا ہے؟ مقلسین. کیسے بنے گا؟ خود بناؤ. مقلسیون. جی یا پر ضمہ ثقیل، اس کو گرا دیا تو یا ساکن، آگے نون بھی ساکن. تو کیا بن گیا؟ پہلے پڑھو. کیا بن گیا؟
مقلسین، مقلسیون تھا، یا کا ضمہ گر گیا، یا ابھی بھی ہے اور نون بھی ہے آگے، تو مقلسین تو کیا آیا؟ اجتماعی ساکنین علی غیر حدہ۔ اجتماعی ساکنین علی حدہ کیا ہوتا ہے؟ کہ اول ساکن مدہ ہو یا یائے تصغیر ہو اور ثانی ساکن مدغم ہو، فارن، خویصتن، یہ دو مثالیں یاد رکھو۔ فارن الف کیا ہے؟ ساکن، حرف مدہ ہے، اور ثانی ساکن یعنی را کیا ہے؟ مدغم ہے۔ خویصتن پہلا ساکن کیا ہے؟ یائے تصغیر، اور اگلا ساکن کیا ہے؟ مدغم ہے۔ تو اجتماعی ساکنین علی حدہ کسے کہتے ہیں؟ کہ پہلا ساکن مدہ ہو یا یائے تصغیر ہو اور ثانی ساکن مدغم ہو۔ دوہراؤ بھائی، زبان سے آپ کے لیے میں تکرار کروا رہا ہوں جی۔ اجتماعی ساکنین علی حدہ کسے کہتے ہیں؟ کہ اول ساکن کیا ہو؟ حرف مدہ ہو یا یائے تصغیر ہو اور ثانی ساکن کیا ہو؟ مدغم ہو، یعنی وہاں شد آ رہا ہو۔ اور اس کی مثال یاد رکھو، پھر خود ہی یاد رہے گا۔ ایک مثال فارن، دیکھو اول ساکن مدہ ہے اور ثانی ساکن مدغم ہے، اور خویصتن اول ساکن یائے تصغیر ہے اور ثانی ساکن صاد کیا ہے؟ مدغم ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، بات چل رہی تھی مقلسیون۔ مقلسیون میں کیا کیا؟ یا پر ضمہ ثقیل تھا تو ضمہ گرا دیا، کیا بن گیا؟ مقلسین۔ یا اور نون دو ساکن جمع ہو گئے، تو یہ کون سا اجتماع ساکنین ہے؟ علی غیر حدہ۔ کیا اول مدہ اور ثانی مدغم ہے؟ نہیں، تو یہ اجتماعی ساکنین علی غیر حدہ ہی ہے۔ اس میں کیا کرتے ہیں؟ اگر اول مدہ ہو اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ گرا دیتے ہیں، اور اگر مدہ نہ ہو تو پھر حرکت دے دیتے ہیں جی۔ تو یہاں اول ساکن کیا ہے؟ یا، اور یا سے ماقبل کیا ہے؟ کسرہ۔ تو معلوم ہوا یہ یا کیا ہے؟ حرف مدہ۔ یا سے پہلے زیر ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مدہ۔ واو سے پہلے پیش ہو تو اس واو کو کیا کہتے ہیں؟ حرف مدہ۔ تو یہاں یا کیا ہے؟ مدہ، تو اس کیا کریں گے؟ یا کو گرا دیں گے، تو کیا بن گیا؟ مقلسن۔ تو کہتے ہیں وہم چنی مقلسن اسم فاعل، اور اسی طرح مقلسن اسم فاعل کہ اصل عام مقلسیون بود، کہ اس کی اصل مقلسیون تھی، لیکن یا بعد سکون بسبب اجتماع ساکنین با تنوین بھی افتاد، لیکن اس کی یا بعد سکون ساکن ہونے کے بعد بسبب اجتماع ساکنین کی وجہ سے با تنوین، کس کے ساتھ اجتماع ساکنین؟ تنوین کے ساتھ اجتماع ساکنین کی وجہ سے بھی افتاد، گر گئی، تو کیا بن گیا؟ مقلسن۔ وملحق برباعی مزید، یا ملحق بتفاعل الست، یا ملحق بافعل لال، یا ملحق بافعل لال۔ ملحق برباعی مزید آ گئے، 7 ابواب ملحق برباعی مجرد گزر گئے۔ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 باب فعلل، نمبر 2 فعول، نمبر 3 فعل، نمبر 4 فعل، نمبر 5 فعلتن، نمبر 6 فعنلتن، نمبر 7 فعلاتن۔ جو یہ 7 ابواب ہیں جو رباعی مجرد کے ساتھ ملحق ہیں۔ اب آگے آ گیا، کہتے ہیں وہ ملحق برباعی مزید، اور ملحق برباعی مزید یا ملحق بتفاعل الست، یا تو وہ ملحق کس کے ساتھ ہوں گے؟ باب تفاعل کے ساتھ، یا ملحق بافعل لال، یا وہ افعل لال کے ساتھ ملحق ہوں گے، یا ملحق بافعل لال، یا وہ افعل لال کے ساتھ ملحق ہوں گے۔ اول را 8 باب است، پہلے کے 8 باب ہیں۔ کون سا پہلا؟ رباعی مزید، یا تو وہ ملحق ہوگا کس کے ساتھ؟ تفاعل کے ساتھ، یا افعل لال کے ساتھ، یا افعل لال کے ساتھ۔ پہلے والے 8 ہیں، یعنی تفاعل کے ساتھ جو ملحق ہیں وہ کتنے باب ہیں؟ 8 ہیں۔ تو اول را 8 باب است، پہلے کے 8 باب ہیں۔ اول تفاعل بزیادت تا قبل فا و تکرار لام۔ تفاعل، اس میں کیا زائد ہیں؟ کیا کیا زیادہ ہیں؟ زائد حروف اصلی کتنے؟
تین ہے کیونکہ ثلاثی مزید ہے، ملحق برباعی ہے، تو تین اصلی ہیں. تو تفاعل کیا کیا اصلی؟ فا، عین اور ایک لام. تو زائد کیا رہ گئے؟ تا اور ایک لام. یہی بیان کر رہے ہیں، بزیادت تا قبل فا و تکرار لام. تا کا زائد ہونا فا سے پہلے، و تکرار لام اور لام کا مکرر ہونا. چون تجلبن چادر پوشیدن، چادر پہننا، چادر پہننا. یاد رکھیے یہ جو باب تفاعل ہے نا، اس کا ایک خاصہ ہے مطاوعت. کیا خاصہ ہے؟ مطاوعت. مطاوعت طا مطا، میم طا الف واو عین اور گولتا. مطاوعت. مطاوعت مطاوعت اسے کہتے ہیں کہ ایک فعل کے بعد، ادھر سنو، ایک فعل کے بعد دوسرا فعل ذکر ہو، یہ بتلانے کے لیے کہ مفعول نے فاعل کے اثر کو قبول کر لیا ہے. ادھر دیکھیے، یہ ایک فعل، یہ دوسرا فعل. مطاوعت کسے کہتے ہیں؟ کہ ایک فعل کے بعد دوسرا فعل ذکر ہو، یہ بتلانے کے لیے کہ مفعول نے فاعل کے اثر کو قبول کر لیا ہے، کہ مفعول نے فاعل کے اثر کو قبول کر لیا ہے. دیکھو مثال سے وضاحت ہوگی. جیسے جلببتہ، کیا معنی؟ جلببتہ، جلببہ کا کیا معنی تھا؟ چادر پہنانا. جلببتہ، میں نے اسے چادر پہنائی. تو دیکھو میں ہوا فاعل، اور وہ مثلا زید جو ہے، جلببت زیدن، میں نے زید کو چادر پہنائی، تو میں ہوا فاعل، زید کیا ہوا؟ مفعول. آگے پھر کہیں گے پہلا فعل کیا ذکر کیا؟ جلببت زیدن. آگے کہیں گے فتجلببا، جلببت زیدن، میں نے زید کو چادر پہنائی، چادر اوڑائی. فتجلببا، تو زید نے چادر اوڑھ لی. فتجلببا زیدن، تو زید نے چادر اوڑھ لی. دیکھو میں نے چادر پہنائی، اور آگے کیا کہا؟ فتجلببا، زید نے چادر اوڑھ لی، یعنی میرے جو میں فاعل ہوں اس کے اثر کو قبول کر لیا. میں نے کیا کیا تھا؟ اس کو چادر پہنائی تھی، اس نے اس اثر کو قبول کر لیا، یعنی چادر پہن لی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ دوسری مثال لے لو. دحرج، یدحرج کا معنی ہے لڑکانا، یعنی اونچی جگہ سے پتھر وغیرہ کو لڑکا دینا. مثلا آپ پہاڑ پر کھڑے ہیں اور ایک بڑے پتھر کو آپ نے نیچے کی طرف دھکیل دیا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ لڑکانا. اچھا، دحرجت حجرا، میں نے پتھر کو لڑکایا. فتدحرجا، تو وہ لڑک گیا. دیکھا اس نے کیا کیا؟ معلوم فاعل کے اثر کو قبول کر. تو مطاوعت کسے کہتے ہیں؟ فعل کے بعد ایک فعل کے بعد دوسرا فعل ذکر ہو، یہ بتلانے کے لیے کہ مفعول نے فاعل کے اثر کو قبول کر لیا ہے. میں نے پتھر کو لڑکایا، تو میں ہوا فاعل اور پتھر کیا ہوا؟ مفعول. آگے تدحرجا بتلا رہا ہے کہ وہ پتھر لڑک گیا، معلوم ہوا اس نے میرے فعل کے اثر کو قبول کر لیا. یا دوسری مثال لے لو، جیسے گزرا قلنس، یقلنس کا کیا معنی؟ ٹوپی پہنانا. جی ماضی بناؤ. قلنست دحرج، قلنست زیدن، میں نے زید کو ٹوپی پہنائی. فتقلنس، تو اس نے ٹوپی پہن لی. میں نے ٹوپی پہنائی تو اس نے ٹوپی پہن لی. دیکھا معلوم ہوا ایک فعل کے بعد دوسرا فعل ذکر ہوا، یہ بتلانے کے لیے کہ مفعول نے فاعل کے اثر کو قبول کر لیا ہے. اب مطابعت سمجھ میں آئی؟ ایک فعل میں ایک چیز ذکر ہوتی ہے اور اگلا فعل آ کر بتلاتا ہے کہ مفعول نے اس اثر کو قبول کر لیا ہے. تو دیکھیے بھائی کتاب پر، اول تفاعل بزیادت تا قبل فا و تکرار لام. چون تجلبب چادر پوشیدن، جیسے تجلبب چادر پہننا.
جلببت زیدن، میں نے زید کو چادر پہنائی، فتجلببا، تو اس نے چادر پہن لی. بات سمجھ میں آئی؟ چادر اوڑھ لی. جی تجلببا سے صرف صغیر سناؤ بھائی. تجلبب يتجلبب تجلببا فهو متجلبب وتجلبب يتجلبب تجلببا فذاك متجلبب. لم يتجلبب لم يتجلبب لا يتجلبب لا يتجلبب لا يتجلبب لا يتجلبب الأمر من تجلبب لتتجلبب ليتجلبب ليتجلبب والنهي عن لا تتجلبب لا تتجلبب لا يتجلبب لا يتجلبب والظرف متجلبب متجلببان. شاباش شاباش. دوم جو ہے تفاعل. تفاعل اس میں فا عین اور لام تو اصلی، زائد کیا کیا ہیں؟ فا سے پہلے تا اور عین کے بعد واو، یہی بیان کر رہے ہیں. بزیادت تا قبل فا، تا کی زیادتی فا سے پہلے، واو اور واو کی زیادتی میان عین اور لام، عین اور لام کے بیچ میں. چوں تسرول شلوار پوشیدن، شلوار پہننا. سرولتہ، میں نے اسے شلوار پہنائی. فتسرولا، تو اس نے شلوار پہن لی. دیکھا مطاوعت. تو یہ خاصہ حاصل کرنے کے لیے، یہ کون سا خاصہ؟ خاصہ مطاوعت کے لیے کیا کیا؟ اس کو باب تفاعل میں لے آئے. جلباب کو کس میں لے آئے؟ پہلے لے کر گئے تھے دحرجہ میں، کس مقصد کے لیے؟ کون سا خاصہ حاصل کرنے کے لیے؟ الباس ماخذ. اور یہاں اب جلباب کو لے آئے باب تدحرجہ کے اندر، کون سا خاصہ حاصل کرنے کے لیے؟ مطاوعت. کون سا خاصہ؟ مطاوعت. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی سنائیے بھائی. تسرول سے گردان صرف صغیر. تسرول يتسرول تسرولا فهو متسرول وتسرول يتسرول تسرولا فذاك متسرول. لم يتسرول لم يتسرول لا يتسرول لا يتسرول لا يتسرول لا يتسرول الأمر من تسرول لتتسرول يتسرول يتسرول والنهي عن لا تتسرول لا تتسرول لا يتسرول لا يتسرول والظرف من متسرول متسرولان. شاباش. آگے دیکھیے کتاب پر. سوم تفاعل. تفاعل جی اس میں کیا کیا زائد؟ فا سے پہلے تا اور فا اور عین کے درمیان یا. تو کہتے ہیں بزیادت تا قبل فا، فا سے پہلے تا کی زیادتی کے ساتھ، و یا بعد فا اور یا کی زیادتی بعد فا، فا کے بعد. چوں تشیطن شیطان شدن. تشیطن کا معنی شیطان ہونا، اس کا ماخذ جو ہے وہ شیطان ہے، شیطان. اور یہ خاصہ ہے تحول. تحول یعنی ماخذ بننا، ایک شے کا ماخذ بننا. تو ماخذ کیا؟ شیطان. تو تشیطن کا کیا معنی؟ شیطان بننا. دیکھا تحول کیا معنی؟ ماخذ بننا. تحول کا کیا معنی؟ ماخذ بننا. تو اس کا ماخذ کیا؟ شیطان. تو تشیطانہ کا کیا معنی ہوا؟ شیطان بننا. اسی طرح آگے ایک آ رہا ہے 7 نمبر پر تعفرتن. تعفرتن اس کا کیا معنی ہے؟ مل گیا آگے؟ خبیث شدن، خبیث ہونا. یہ اصل میں عفریت سے ہے. عفریت جو بڑا ہی مکار، خبیث اور شیطان ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ عفریت. تو اسی سے باب بنا لیا. کیا باب؟ تعفرتا. تعفرتا کا کیا معنی؟ کون سا خاصہ ہے؟ تحول. کیا معنی تحول؟ ماخذ بننا. ماخذ بننا. تو تعفرتا کا کیا معنی؟ کسی کا عفریت بننا، یعنی خبیث اور شیطان بننا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ دیکھا اس خاصے کے لیے اس میں لے کر آئے بھائی. اچھا تو تفاعل بزیادت تا قبل فا و یا بعد فا. چوں تشیطن شیطان شدن، شیطان ہونا. جی سنائیے بھائی اس سے صرف صغیر. تشیطن یتشیطن. ہاں اب یہ ذرا ہے مشکل، تو آ رہی ہے، ادائیگی ثقیل ہوگی، ذرا اطمینان سے. تشیطن یتشیطن تشیطنا فهو متشیطن وتشوطن یتشیطن تشیطنا فذاك متشیطن. لم یتشیطن لم یتشیطن لا یتشیطن لا یتشیطن لن یتشیطن لن یتشیطن الامر من
تشيطن لتتشيطن يتشيطن ليتشيطن والنهي عن لا تتشيطن لا تتشيطن لا يتشيطن لا يتشيطن والظرف من متشيطن متشيطنان. شاباش شاباش. دیکھا بھائی، آپ ابواب صرف آپ نے پڑھی ہے. اب آپ زبردست صرفی ہیں. جہاں جس قسم کے اعلال کی ضرورت ہوتی ہے آپ بغیر تیاری کے کرتے چلے جاتے ہیں. جیسے تشیطنا، اسی سے ماضی مجہول بنایا. تو شوطنا، اصل میں کیا تھا؟ تو شوطنا. اور پھر یا کو کس سے بدلا؟ واو سے، کیونکہ اس سے ماقبل کیا تھا؟ ضمہ تھا بھائی. تو شوطنا. آگے دیکھیے بھائی، چہارم تفاعل. تفاعل اس میں کیا کیا زائد؟ فا سے پہلے تا اور فا کے بعد واو زائد ہے. تو بزیادت تا قبل فا، فا سے پہلے تا کی زیادتی کے ساتھ واو اور واو کی زیادتی کے ساتھ بعد فا. کس کے بعد؟ فا کے بعد. چون تجوربن پائتابا پوشیدن، جراب پہننا. جراب پہننا. جی گردان سنائیے بھائی. تجورب سے تجوربا یا تجوربو. تجورب يتجورب تجوربا فهو متجورب وتجورب يتجورب تجوربا فذاك متجورب. لم يتجورب لم يتجورب لا يتجورب لا يتجورب لن يتجورب لن يتجورب. الامر من تجورب لتتجورب ليتجورب ليتجورب والنهي عن لا تتجورب لا تتجورب لا يتجورب لا يتجورب والظرف من متجورب متجوربان. شاباش شاباش. دیکھا بھائی، یہ ابواب الصرف کی برکات ہیں بھائی. جو ابواب الصرف یاد کر لے اس کی صرف میں اتنی زبردست بنیاد بن جاتی ہے کہ پھر کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور پھر ابواب الصرف بے انتہا آسان ہے بھائی. باقی جتنی بھی صرف کی کتابیں آپ اٹھائیں وہ بہت مشکل ہیں بھائی، لیکن یہ بالکل آسانی سے یاد ہو جاتی ہے. کمزور سے کمزور طالب علم کو بھی پتہ نہیں چلتا اور وہ بہترین زبردست صرفی بن جاتا ہے. آگے دیکھیے بھائی، خامس تفعنل. جی تفعنل میں کیا زائد ہے؟ فا سے پہلے تا اور عین کے بعد نون. یہی بیان کر رہے ہیں. بزیادت تا قبل فا، فا سے پہلے تا کی زیادتی کے ساتھ، و نون بعد عین اور عین کے بعد نون کی زیادتی کے ساتھ. چون تقلنسن کلاه پوشیدن، ٹوپی پہننا. ٹوپی پہننا. پیچھے آیا تھا تجورب، اس کا کیا معنی تھا؟ جراب پہننا. اور جوربا ایک تھا باب دحرجہ سے، وہ کیا تھا؟ ملحق برباعی مجرد تھا. ایک ملحق برباعی مجرد تھا جوربا، اور یہ ملحق برباعی مزید فی ہے تجوربا. تو اس میں کیا ہے؟ متابعت ہے. جوربا کا معنی کیا تھا؟ جراب پہنانا. اور تجوربا کا معنی جراب پہننا. جورب تو زیدن فتجوربا، میں نے زید کو جراب پہنائی تو اس نے جراب پہن لی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ متابعت ہے بھائی. لیکن یہ ضروری نہیں یاد رکھو کہ ہمیشہ جب بھی استعمال ہوگا تجوربا سے پہلے جوربا ضرور آئے گا. نہیں نہیں، ہاں اس کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. جورب تو زیدن فا تجوربا، جلبب تو زیدن فا تجلببا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس طرح بھی استعمال ہو سکتا ہے، لیکن ویسے بھی استعمال ہوں گے، علیحدہ بھی استعمال ہوتے ہیں. مثلا آپ بتلانا چاہتے ہیں میں نے اس کو جراب پہنائی، تو آپ کیا کہیں گے؟ جورب تو ہو. اور اگر آپ صرف یہ بتلانا چاہتے ہیں زید نے جرابیں پہنی اور کھیلنے چلا گیا، تو آپ کہیں گے تجورب زیدن. سورج سمجھ میں آ گئی؟ تو دونوں فعلوں کا اکٹھا استعمال کرنا ضروری نہیں، لیکن بہرحال اس میں متابعت والا خاصہ ہے کہ یہ بتلاتا ہے کہ اس نے فاعل کے اثر کو کیا کر لیا ہے؟ قبو. اس کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ بھی استعمال ہوتا ہے. یعنی دونوں فعلوں کا اکٹھا استعمال ضروری نہیں، اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں، علیحدہ بھی ہو سکتے ہیں، اور زیادہ تر علیحدہ ہی ہوتے ہیں. کبھی کبھار اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں. بس اتنا سمجھ لیں. اس میں خاصیت متابعت ہے، تو آپ متابعت کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ویسے بھی استعمال کر سکتے ہیں. جہاں متعدی استعمال کرنا چاہتے ہیں وہاں باب دحرجہ سے جلببا استعمال کر لینا، اور جہاں آپ لازمی استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہاں باب تفاعل تجلبب استعمال کر لینا. بات سمجھ میں آ گئی؟
چوں تقلنسن کلاه پوشیدن ٹوپی پہننا. جی صرف صغیر سنائیے بھائی. تقلنسا تقلنس يتقلنس تقلنسا فهو متقلنس وتقلنس يتقلنس تقلنسا فذاك متقلنس. لم يتقلنس لم يتقلنس لا يتقلنس لا يتقلنس لن يتقلنس لن يتقلنس. الأمر من تقلنس لتتقلنس ليتقلنس ليتقلنس والنهي عن لا تتقلنس لا تتقلنس لا يتقلنس لا يتقلنس والظرف منه متقلنس متقلنسان. شابش بھائی شابش. آگے دیکھیے بھائی. ششم تمفعل. تمفعل اس میں کیا زائد ہے؟ تا اور میم فا سے پہلے. بزیادت تا و میم قبل فا. تا اور میم کی زیادتی کے ساتھ قبل فا. فا سے پہلے. چوں تمسکن مسکین شدن. مسکین ہونا غریب ہونا. صرف صغیر سنائیے بھائی. تمسکن تمسكن يتمسكن تمسكنا فهو متمسكن وتمسكن يتمسكن تمسكنا فذاك متمسكن. لم يتمسكن لم يتمسكن لا يتمسكن لا يتمسكن يتمسكن لا يتمسكن. المؤمن تمسكن يتمسكن 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 ونهي عنه لا تتمسكن لا تتمسكن لا يتمسكن لا يتمسكن والظرف منه متمسكن متمسكنان. شابش شابش. تو تمسکنہ کا معنی مسکین ہونا یعنی غریب ہونا. اگلا باب دیکھیے بھائی. ہفتم تفعلتن. تفعلت اس میں کیا زائد؟ فا سے پہلے تا اور لام کے بعد بھی تا. تو کہتے ہیں بزیادت تا قبل فا و تا دیگر بعد لام. بزیادت تا قبل فا. فا سے پہلے تا کی زیادتی کے ساتھ. و تا دیگر اور دوسری تا بعد لام. کس کے بعد؟ لام کے بعد. چوں تعفرتن خبیث شدن خبیث ہونا. یہ اس کا ماخذ کیا ہے؟ عفریت. عفریت کسے کہتے ہیں؟ جو بڑا مکار ہو، خبیث ہو، شیطان ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عفریت. تو اس میں کون سا خاصہ آیا باب تفعلل کا؟ تحول. کون سا آیا؟ تحول یعنی ماخذ بن جانا، ماخذ ہو جانا. اچھا بھائی آپ سنائیے بھائی. تعفرتا سے صرف صغیر بھائی. تعفرت يتعفرت تعفرتا فهو متعفرت وتعفرت يتعفرت تعفرتا فذاك متعفرت. لم يتعفرت لم يتعفرت لا يتعفرت لا يتعفرت لن يتعفرت لن يتعفرت. الأمر من تعفرت لتتعفرت ليتعفرت ليتعفرت والنهي عن لا تتعفرت لا تتعفرت لا يتعفرت لا يتعفرت والظرف متعفرت متعفرتان. شابش شابش. آگے دیکھیے بھائی. ہشتم تفاعلیون. تفاعلیون. ہاں یہ تفاعلیون نہیں ہونا چاہیے. تفاعلن کیا ہونا چاہیے؟ کیوں؟ کیونکہ یا پر ضمہ ثقیل ہے تو ضمے کو گرا دیا. کیا بن گیا؟ تفاعلین. یا بھی ساکن. آگے تنوین والا نون بھی ساکن. پھر یا اجتماعی ساکنین کی وجہ سے گر گئی. کیا بن گیا؟ تفاعلین. تو اس کے اندر بھی مقلسین والا اعلال ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ معلوم ہوتا ہے کتابت کی غلطی ہے بھائی. تفاعلیون. جی اس میں کیا کیا زائد؟ فا سے پہلے تا اور لام کے بعد یا. ہاں یا شاید اس وجہ سے لکھ دیا ہو مصنف نے خود ہی اس طرح لکھ دیا ہو صرف اصل بتلانے کے لیے، ورنہ فوراً اس میں اعلال ہوگا. لیکن اصل میں کیا ہے؟ تفاعلیون، تاکہ طالب علم کو اچھی طرح پتہ چل جائے کہ کون کون سے حروف اس میں زائد ہیں، ورنہ تو یا گر جاتی ہے بھائی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو تفاعلیون بزیادت تا قبل فا. فا سے پہلے تا کی زیادتی کے ساتھ. و یا بعد لام اور لام کے بعد یا کی زیادتی کے ساتھ. چوں تقلسیون کلاه پوشیدن ٹوپی پہننا. اس کو بھی کیا ہونا چاہیے؟ تقلسین بھائی. تقلسین کہتے ہیں صرف صغیر این ابواب. جی صرف صغیر سنائیے بھائی آپ. تقلسا یا تقلسا. تقلسا يتقلسا تقلسيا فهو متقلسن وتقلسي يتقلسا تقلسيا فذاك متقلسن. لم يتقلسا لم يتقلسا لا يتقلسا لا يتقلسا لن يتقلسا لن يتقلسا. الأمر من تقلسا لتتقلسا ليتقلسا ليتقلسا والنهي عن لا تتقلسا لا تتقلسا لا يتقلسا لا يتقلسا والظرف من متقلسا متقلسيان. شاباش. صحیح سنایا غلط سنایا؟ لمبا کر رہا
لمبا کر رہا ہے وقف پہ، وقف پہ بریک لگاؤ، بریک لگاؤ، سننے والے کو پتہ لگے اس نے یا گرا دی ہے، اور جہاں یا ہے اس کو تھوڑا سا نمایاں پڑھو، سننے والے کو پتہ چلے یا موجود ہے، پھر سناؤ. تکلسا یتکلسا تکلسین فهو متکلس وتقولس یتکلسا تکلسین فذاک متکلسا لم یتکلسا لم یتکلسا لا یتکلسا لا یتکلسا لن یتکلسا لن یتکلسا الامر من تکلسا لتتکلسا لیتکلسا لیتکلسا والنهی عن لا تتکلسا لا تتکلسا لا یتکلسا لا یتکلسا والظرف من متکلسا متکلسا یعنی. شاباش شاباش. دیکھیے بھائی کتاب پر صرف صغیر این ابواب را بر وزن صرف صغیر تسربل باید گردانید. ان بابوں کی صرف صغیر جو ہے، صرف صغیر این ابواب را، ان ابواب کی صرف صغیر کو بر وزن صرف صغیر تسربل باید گردانید. تسربل کی صرف صغیر کے وزن پر گردان کر لینی چاہیے. کس وزن پر؟ تسربل کے وزن پر اس کی صرف صغیر کر لینی چاہیے. وہی تسربل تدحرج، تدحرج یا تدحرجو، کہنا یہ چاہتے ہیں یہ جتنے 8 باب پڑے ان کی صرف صغیر تدحرجہ کے وزن پر کر لیں. جیسے آپ نے سنا دی، ساروں کی صرف صغیر آپ نے تدحرجہ کے وزن پر سنا دی. تو کہتے ہیں صرف صغیر این ابواب را، ان ابواب کی صرف صغیر کو بروزن صرف صغیر تسربلن، تسربل کی صرف صغیر کے وزن پر باید گردانید، گردان کر لینی چاہیے. و در باب آخر، اور آخری باب میں یعنی تقلسی، کس کے اندر؟ باب تقلسی میں تعلیلات بقیاس قلصہ یقلسی باید کرد، اس کے اندر تعلیلات جو ہیں قلصہ یقلسی کے طریقے پر کر لینی چاہیے. جیسے ابھی انہوں نے سنایا تقلصہ یا تقلصہ تقلسی، قلصہ اصل میں کیا تھا؟ قلصہ یا. تقلصہ اصل میں کیا تھا؟ تقلصہ یا. اور تقلسین اصل میں کیا تھا؟ تقلسین اصل میں کیا تھا؟ تدحرج یا تدحرجو، تدحرجن. تو جی تقلسین تھا، پھر یا کی وجہ سے سین کو کیا دے دیا؟ کسرہ. تو کیا بن گیا؟ تقلسین، کیونکہ یہ اپنے سے ماقبل کیا چاہتی ہے؟ کسرہ. تو دیکھو انہوں نے پورے صرف صغیر سنائی اور ساتھ ساتھ اعلال کرتے چلے گئے. تو یہ ابواب صرف کی برکات ہیں بھئی، عجیب مبارک ابواب ہیں والد صاحب کے کہ جو طالب علم کر لیں ان کو، اس کو صرف میں کبھی دشواری پیش نہیں آتی بھئی. تو کہتے ہیں وہ در باب آخر، اور آخری باب میں یعنی تقلسی، کون سا باب؟ تقلسی میں تعلیلات بقیاس قلصہ یقلسی باید کرد، اس میں تعلیلات جو ہیں قلصہ یقلسی کے طریقے پر باید کرد کر لینی چاہیے. و در مصدرش ضم عین را بکسرہ بدل کردہ، اور اس کے مصدر میں عین کے ضمہ کو کسرہ سے بدل دیا. تقلسین، اس سین کے ضمے کو کس سے بدلا؟ کسرہ سے. یہی بیان کر رہے ہیں. ودر مصدرش، اور اس کے مصدر میں ضم عین را بکسرہ بدل کردہ، عین کے ضمہ کو کسرہ سے بدل دیا. اعلال مقلسن کردہ اند، کون سا اعلال کر دیا؟ مقلسن والا اعلال کر دیا. مقلسن میں کیا اعلال ہوا تھا؟ مقلسیون، مقلسیون. یا پر ضمہ ثقیل تھا، ضمہ گرا دیا، پھر یا اور نون میں اجتماع ساکنین آیا تو یا بھی گر گئی، تو مقلسن. اور لکھتے کیسے ہیں؟ سین کے نیچے 2 زیر لکھ دیتے ہیں. مقلسن، یا گر گئی بھائی اجتماع ساکنین کی وجہ سے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، یہ یا گرے گی حالت رفعی اور حالت جری میں. کس میں؟ یا پر فتحہ نہیں ثقیل، فتحہ پڑھتے ہیں، اس لیے گردان میں انہوں نے کیا سنایا؟ تقلصا یا تقلصا تقلسین. دیکھو یا پڑھی یا نہیں پڑھی؟ کیونکہ یا پر کیا ہے؟ فتحہ، اور فتحہ تو یا پر ثقیل نہیں، تو فتحہ کی صورت میں یا نہیں گرے گی. تقلسین ابھی آپ نے پڑھا. ہاں، یا پر اگر ضمہ آ رہا ہو یا کسرہ، تو پھر یا پر وہ ضمہ اور کسرہ ثقیل ہوتا ہے، وہ ضمہ یا کسرہ گرے گا اور پھر یا اجتماعی ساکنین کی وجہ سے گر جائے گی. لہذا تقلسن،
تقل سین حالت رفعی میں بھی تقل سین پڑھیں گے، حالت جری میں بھی تقل سین پڑھیں گے، اور حالت نسبی میں تقل سین پڑھیں گے. توجہ ہے کہ نہیں؟ تقل سین حالت نسبی میں پڑھیں گے. یا نہیں گرے گی. کیوں نہیں گرے گی؟ کیونکہ فتحہ یا پر ثقیل نہیں. اور حالت جری میں یا گر جائے گی، اور حالت رفعی میں بھی یا گر جائے گی. خود دیکھیں حالت رفعی میں کیا ہوگا؟ تقل سیون، تو یا پر ضمہ ثقیل، تو ضمہ گرا دیا، پھر یا بھی اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گئی. اسی طرح حالت جری میں کیا ہوگا؟ تقل سین، یا پر کسرہ ثقیل، کسرہ کو گرا دیا، تو کیا بن گیا؟ تقل سین. یا اور نون میں اجتماع ساکنین، تو یا گر گئی، کیا بن گیا؟ تقل سین. طریقہ سمجھ میں آیا؟ یہی بیان کر رہے ہیں کہ ودر مصدرش، اس باب کے مصدر میں ضمہ عین را بکسرہ بدل کردہ، عین کے ضمہ کو کسرہ سے بدل کر اعلال مقلسن کردہ اند، مقلسن والا اعلال کیا. ملحق بافعین لال را دو باب، ملحق بافعین لال جو ہے اس کے دو باب ہیں. اول افعین لال بس جی افعین لال، اس میں بتائیے کیا کیا زیادہ؟ جی حمزہ بھی زیادہ، نون بھی زیادہ، اور لام ثانی بھی زیادہ، کیونکہ یہ ثلاثی ملحق ہے نا، ثلاثی مزید ملحق با رباعی، تو اس میں ایک لام اصلی ہے، دوسرا لام زائد ہے. یہی بیان کریں بزیادت لام دوم، دوسرے لام کی زیادتی کے ساتھ، و نون بعد عین، اور نون کی زیادتی عین کے بعد، و حمزہ وصل، اور کس کی زیادتی؟ حمزہ وصل کی. چون اقعن ساسن، جیسے اقعن ساس، سینہ و گردن بر آوردہ خرامیدن. خرامیدن کہتے ہیں ناز اور نخروں سے چلنا. خرامیدن کیا؟ ناز اور سینہ و گردن بر آوردہ، بر آوردن کا معنی نکالنا، سینہ اور گردن بر آوردہ، سینہ اور گردن باہر نکال کر، خرامیدن ناز و نخروں سے چلنا. جیسے پہلوان بھائی مقابلے کے لیے جب آتا ہے مقابلے کے لیے تو وہ کیسے چلتا ہے؟ اپنا سینہ نکال کر بڑے فخر اور تکبر کے ساتھ چلتا ہے. یہ ہے اقعین ساس. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ سینہ اور گردن نکال کر اپنی طاقت کا اظہار کرتے ہوئے ناز اور نخروں کے ساتھ چلنا. تو کہتے ہیں اقعین ساسن، سینہ و گردن بر آوردہ خرامیدن، سینہ اور گردن باہر نکال کر ناز و نخروں سے چلنا. اقعین ساس جی صرف صغیر آپ سنائیے بھائی. اقعان سسا یقعان سسو، اکان سس یکان سس اکان ساسن فهو مکان سسن و اکان سس یکان سس اکان ساسن فذاک مکان سسن لم یکان سس لم یکان سس لا یکان سس لا یکان سس لن یکان سس لن یکان سس الامر من اکان سس لتکان سس لیکان سس لیکان سس والنهی عن لا تکان سس لا تکان سس لا یکان سس لا یکان سس والظرف من مکان سسن مکان سسان. شاباش بھائی شاباش. آگے دیکھیے بھائی دوم دوسرا افعین لا ان، افعین لا جی اس میں کیا زیادہ؟ حمزہ وصل اور عین کے بعد نون، اور کیا زیادہ؟ لام کے بعد ہاں کیا کیا بتا رہے ہیں؟ ٹھہرو. بزیادت یا بعد اللام و نون بعد عین و حمزہ وصل، اور ایک آخر میں بھی تو حمزہ ہے. اچھا اس میں کیا کیا زائد بھائی؟ ایک شروع میں حمزہ وصل، دوسرا عین کے بعد نون، اور آخر میں یہ جو حمزہ یعنی یا ہے، یہ اصل میں کیا تھی؟ یا. یہ یا زائد ہے. اور یہ جو لام کے بعد الف ہے نا، یہ مصدر والا الف ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور بات کس کی چل رہی ہے؟ ماضی کے پہلے صیغے کی. تو اس کا ماضی کا پہلا صیغہ کیا ہوگا؟ افعن لا یا، اور پھر یا کس سے بدلے گی؟ الف سے. افعن لا، دیکھا اس میں اب وہ الف نہیں ہے. ہاں مصدر میں یہ الف آ گیا. جیسے اسی طرح پچھلے باب میں بھی تھا اقعن ساس، دونوں سینوں کے درمیان کیا تھا؟ الف. یہ تو مصدر والا الف ہے بھائی، باقی ماضی کے اندر یہ الف نہیں. تو افعن لا ان بزیادت یا بعد لام،
کس کی زیادتی ہے؟ یا کی. بعد لام کس کے بعد؟ لام کے بعد. یہ لام کے بعد آخر میں جو حمزہ آ رہا ہے نا اس افعن لا ان، یہ حمزہ اصل میں کیا تھا؟ یا. اور یا اگر الف زائد کے بعد آئے تو کس سے بدلتی ہے؟ حمزہ سے. کس سے بدلتی ہے؟ حمزہ سے. قال یقول قولا فہو قائل، یہ حمزہ کہاں سے آیا؟ واو سے. تو واو اور یا کس کے بعد آ جائیں؟ الف زائد کے بعد. تو یہ کس سے بدلتے ہیں؟ حمزہ سے. تو یہاں بھی اسی طرح اصل میں تھا افعن لا ین بھائی. تو بزیادت یا بعد لام، لام کے بعد یا کی زیادتی کے ساتھ، و نون بعد عین، اور عین کے بعد نون کی زیادتی، و حمزہ وصل، اور حمزہ وصل کی زیادتی. چون اسلنقاء برقفا خفتن، گدی پر سونا. قفا، قفا کہتے ہیں بھئی یہ گردن کا پیچھے والا حصہ جو کمر کی طرف ہے، جس پر ہم مسح کرتے ہیں. سامنے والے حصے پر مسح نہیں کرتے. کس حصے پر کرتے ہیں؟ جو کمر کی طرف ہے. اس کو کہتے ہیں قفا. اردو میں کہتے ہیں گدی. گدی کے بل سونا، یعنی سیدھا سویا آدمی کمر زمین پر رکھ کر سوتا ہے. یہ کیا ہے؟ برقفا خفتن، گدی پر سونا، کمر پر کے بل سونا. اس کو کہتے ہیں اسلنقا بھائی. اسلنقا معنی سمجھ میں آ گیا؟ اسلنقاء ان برقفا خفتن، گدی کے بل سونا یعنی کمر کے بل سونا. جی سنائیے بھائی. اسلنقا یسلنقی صرف صغیر سنائیے. اسلنقا اسلنقی اسلنقا انفهم اسلنقل و اسلنقی اسلنقا اسلنقا انفذاك مسلنقا لم يسلنق لم يسلنق لا يسلنقي لا يسلنقا لن يسلنقي لن يسلنقا الامر من اسلنق لتسلنق ليسلنق ليسلنق والنهي عن لا تسلنق لا تسلنق لا يسلنق لا يسلنق والظرف من مسلنقا مسلنقيان. شاباش شاباش. دیکھیے بھائی کتاب میں اسلنقا یسلنقی اسلنقاء فهو مسلنق الامر منه اسلنقی والنهی عنه لا تسلنقی الظرف منه مسلنقا. در مصدر این باب کے اصلش اسلنقاء بود، اس باب کے مصدر میں کہ اس کی اصل جو ہے اسلنقاء تھی، یعنی الف کے بعد کیا تھی؟ یا بسبب وقوع در طرف بعد الف حمزہ شد، یا اس وجہ سے کہ وہ واقع ہوئی طرف میں یعنی کنارے پر، سب سے آخر میں آئی نا. تو یا بسبب وقوع در طرف، یا بسبب اس وجہ سے کہ وقوع کہ وہ واقع ہو گئی در طرف، کس میں؟ طرف میں یعنی کنارے میں. بعد الف کس کے بعد؟ الف کے بعد حمزہ شد کیا ہو گئی؟ حمزہ ہو گئی. پھر دیکھیے ترجمہ. یا بسبب وقوع در طرف بعد الف حمزہ شد، یا الف کے بعد طرف میں واقع ہونے کی وجہ سے کیا ہو گئی؟ حمزہ ہو گئی. و در دیگر سیغ تعلیل بقیاس باب قل سا باید کرد، اور دوسرے صیغوں کے اندر تعلیل جو ہے بقیاس باب قل سا باید کرد. کس باب کے طریقے پر تعلیل کر لینی چاہیے؟ قل سا کے باب پر. بھائی یہ قل سیا لکھا ہوا، یہ غلط لکھا ہے، قل سا باب قل سا. قلسا کے باب کے طریقے پر کر لینی چاہیے. ملحق بافعلال را یک باب است، ملحق بافعلال کا ایک باب ہے. افعلال بزیادت واو بعد فا، فا کے بعد کیا زائد ہے؟ واو. و تکرار لام، اور لام کا تکرار. تو کہتے ہیں ملحق بافعلال را یک باب است، ملحق بافعلال کا ایک باب ہے. افعلال بزیادت واو بعد فا، فا کے بعد واو کی زیادتی کے ساتھ. و تکرار لام، اور لام کے تکرار کے ساتھ. چون ایک وحداد کوشش کردن، کوشش کرنا، ایک وحداد کوشش کرنا. ایک وحد یک وحد ایک وحدادن فہو مکوحد الامر منہ ایک وحد ایک وحد ایک وحدد والنہی عنہ لا تک وحد لا تک وحد لا تک وحدد. جی ایک وحدہ کی صرف صغیر سنائیے بھائی. ایک وحد یک وحد ایک وحدادن فمک وحد وحد یک وحد ایک وحدادن فذاک مک وحد لم یک وحد لم یک وحد لم یک وحدد لم یک وحد لم یک وحد لم یک وحدد لا یک وحد لا یک وحد لن یک وحد لن یک وحد الامر
اكوهد اكوهد اكوهدد لتكوهد لتكوهد لتكوهدد ليكوهد ليكوهد ليكوهدد ليكوهد ليكوهد ليكوهدد والنهي عنه لا يكوهد لا يكوهد لا يكوهدد لا يكوهد لا يكوهد لا يكوهدد والظرف مكوهد مكوهدان. شاباش بھائی. دیکھا بھائی یہ بغیر تیاری کے آپ سارے ابواب سناتے چلے گئے بھائی, سارے باب سناتے چلے گئے. دیکھیے بھائی آگے کتاب پر در جمیع صیغ این باب ادغام است, اس باب کے سارے صیغوں کے اندر ادغام ہے. تعلیل بوضع صیغ اقشعر بر زبان باید آورد, ان کی تعلیل جو ہے اقشعر کے صیغوں کے طریقے پر, بوضع صیغ اقشعر کے صیغوں کے طریقے پر ان کی تعلیل جو ہے بر زبان باید آورد, زبان پر کر لینی چاہیے, یعنی زبان کے ساتھ ان کو خوب دوہرا لیں تاکہ زبان پر جاری ہو جائے. ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ آگے دیکھیے فائدہ. در کتب مطولہ صرف ملحقات دیگر بسیار ہم برباعی مجرد و ہم برباعی مزید فی شمردہ اند. بتلانا یہ چاہتے ہیں, میں نے شروع میں بتلایا تھا کہ ملحقات صرف یہی ابواب نہیں بلکہ اور بھی ہیں, لیکن یہاں صرف 18 ذکر کیے جو مشہور ہیں بھائی, یہی بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں در کتب مطولہ, لمبی کتابوں میں یعنی بڑی کتابوں میں, در کتب مطولہ صرف کی بڑی کتابوں میں, ملحقات دیگر بسیار ہم کے دوسرے بھی بہت سے ملحقات برباعی مجرد, اور بھی بہت سے ملحقات برباعی مجرد و ہم برباعی مزید فی, رباعی مجرد اور رباعی مزید فی کے ساتھ اور بھی بہت سے ملحقات شمردہ اند شمار کیے گئے ہیں. دری رسالہ بر مشہورات اکتفا کر دیں, اس رسالے میں, رسالہ کہتے ہیں چھوٹی کتاب کو, اس رسالے میں یعنی اس چھوٹی سی کتاب میں بر مشہورات اکتفا کر دیں, ہم نے مشہور ابواب پر اکتفا کر لیا, صرف مشہور ذکر کر دیے, ورنہ اور بھی ملحقات ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ پھر ترجمہ دیکھ لیں. در کتب مطولہ صرف کی لمبی کتابوں کے اندر ملحقات دیگر بسیار ہم برباعی مجرد و ہم برباعی مزید فی شمردہ اند, اور بھی بہت سے ملحقات برباعی مجرد اور برباعی مزید فی شمار کیے ہیں. دری رسالہ بر مشہورات اکتفا کر دیں, اس رسالے میں ہم نے مشہور ابواب پر اکتفا کیا. چلیے بس کرتے ہیں بھائی, اب آئیے اردو کی کتاب میں دیکھ لیجئے. بات اچھی طرح سب کو سمجھ میں آ گئی؟ فصل چہارم ثلاثی مزید فی ملحق کے بیان میں, عبارت سب کو مل گئی؟ فصل چہارم چوتھی فصل ثلاثی مزید فی ملحق کے بیان میں. ثلاثی مزید ملحق یا تو ملحق برباعی مجرد ہوگا یا ملحق برباعی مزید. اول کے 7 باب ہیں. نمبر 1 فعللتن, اس میں تکرار لام کی زیادتی ہے, جیسے الجلببتو کیا پہنانا, ہاں جیسے الجلببتو چادر پہنانا. تصریفہ جلبب یجلبب الی آخرہ. دوسرا جو ہے فعولتن, اس میں عین کے بعد واو زائد ہے, جیسے السرولتو شلوار پہننا, نہیں بھائی شلوار پہننا نہیں, شلوار پہنانا, یہ کتابت کی غلطی ہے بھائی. جیسے السرولتو شلوار پہنانا. تصریفہ اس کی گردان سرول یسرول الی آخرہ. تیسرا باب فعلتن, اس میں فا کے بعد یا زائد ہے, جیسے السیطرۃ مقرر ہونا. تصریفہ سیطر یسیطر الی آخرہ. نمبر 4 فعیلتن, اس میں عین کے بعد یا زائد ہے, جیسے الشریفۃ کھیت کے غیر ضروری پتے کاٹنا, یعنی زائد پتے کاٹنا. تصریفہ اس کی گردان شریف یشریف الی آخرہ. نمبر 5 فوعلتن, فا کے بعد واو زائد ہے, جیسے الجوربۃ جراب پہنانا. تصریفہ جورب یجورب الی آخرہ. چھٹا باب
فعنلتن عین کے بعد نون زائد ہے جیسے القلنسۃ ٹوپی پہنانا، تصریفہ قلنس یقلنس الی آخرہ۔ 7 نمبر فعلاتن لام کے بعد یا زائد ہے جیسے القلصات ٹوپی اوڑانا یعنی ٹوپی پہنانا، اوڑانا الف کے بعد واو ہونا چاہیے بھائی، بہرحال پہنانا آسان لفظ ہے وہ بہتر ہے، ٹوپی پہنانا، تصریفہ قلصا یقلسی قلصاتا فہو مقلسن وقلسی یقلصا قلصاتا فہو مقلسن، الامر منہ قلسی والنہی عنہ لا تقلسی، الظرف منہ مقلسن۔ قلصا کی اصل قلصیہ ہے، یا متحرک ما قبل مفتوح یا کو الف سے بدل دیا، اسی طرح قلصاتن مصدر ہے کہ یہ قلصیتن تھا، اور ایسے ہی یقلصا مضارع مجہول ہے کہ در اصل یقلصیو تھا، اور مقلسن مفعول در اصل مقلسیون تھا، مگر اس میں الف اجتماع ساکنین با تنوین کی وجہ سے گر گیا، اور یقلسی مضارع معروف اصل میں یقلسیو تھا، یا کو ساکن کر دیا گیا۔ اسی طرح مقلسن اس میں فاعل ہے کہ اصل میں مقلسیون تھا، مگر اس کی یا اجتماع ساکنین با تنوین کی وجہ سے گر گئی۔ ملحق برباعی مزید یا تو ملحق بتفعلل ہوگا، یا ملحق بافعلال ہوگا، یا ملحق بافعلال۔ اول کے 8 باب ہیں۔ نمبر 1 تفعلل، اس میں تا فا سے پہلے اور تکرار لام زائد ہے جیسے تجلبن چادر اوڑھنا، چادر پہننا، تفاعول۔ نمبر 2 تفاعول، فا سے پہلے تا اور عین و لام کے درمیان واو زائد ہے جیسے تسرول شلوار پہننا۔ نمبر 3 تفعل، فا سے پہلے تا اور فا کے بعد یا زائد ہے جیسے تشیطن شیطان ہونا۔ نمبر 4 تفعل، فا سے پہلے تا اور فا کے بعد واو زائد ہے جیسے تجورب جراب پہننا۔ نمبر 5 تفعنل، فا سے پہلے تا اور عین کے بعد نون زائد ہے جیسے تقلنس ٹوپی پہننا۔ نمبر 6 تمفعل، فا سے پہلے تا و میم زائد ہیں جیسے تمسکن مسکین ہونا۔ نمبر 7 تفعلت، ایک تا فا سے پہلے اور دوسری لام کے بعد زائد ہے جیسے تعفرت خبیث ہونا۔ نمبر 8 تفعلن، دیکھا یہاں انہوں نے تفعلن کیا ہے اور فارسی کتاب میں کیا تھا؟ تفعلیون تھا، جی تو معلوم ہوا وہاں وہ کتابت کی غلطی ہے۔ نمبر 8 تفعلن، فا سے پہلے تا اور لام کے بعد یا زائد ہے جیسے تقلسن ٹوپی پہننا۔ ان ابواب کی صرف صغیر تسربل کی صرف صغیر کے وزن پر کر لینی چاہیے۔ تسربل یعنی وہی تدحرج، باب بتلا رہے ہیں کہ صحیح کے طریقے پر کر لیں۔ اور آخری باب یعنی تقلسن میں تعلیلات قلصا یقلسی کی طرح کر لینی چاہیے، اور اس کے مصدر میں ضمہ کو کسرہ سے بدل کر مقلسن کی تعلیل کی گئی ہے۔ ملحق بافعلال کے 2 باب ہیں۔ نمبر 1 افعلال، اس میں لام دوم اور نون بعد عین اور حمزہ وصل زائد ہیں جیسے اقعنصاص سینہ و گردن نکال کر چلنا۔ نمبر 2 افعلاء، اس میں یا بعد لام اور نون بعد عین اور حمزہ وصل زائد ہیں جیسے اسلنقاء پشت پر لیٹنا یعنی کمر پر لیٹنا۔ تصریفہ اسلنقا یسلنقی اسلنقاء فہو مسلنق، الامر منہ اسلنقی والنہی عنہ لا تسلنقی، الظرف منہ مسلنقا۔ اس باب کا مصدر اصل میں اسلنقایون تھا، یا طرف میں الف کے بعد واقع ہوئی اس لیے حمزہ سے بدل گئی۔
دوسرے صیغوں کی تعلیل باب قلصہ کے طرز پر کر لینی چاہیے. ملحق بافعلال کا ایک باب ہے افوعلال، اس میں فا کے بعد واو اور تکرار لام زائد ہے، جیسے ایک وحداد کوشش کرنا، ایک وحد یک وحد ایک وحدادن فہو مکوحد، الامر منہ ایک وحد ایک وحد ایک وحدد، والنہی عنہ لا تکوحد لا تکوحد لا تکوحدد، الظرف منہ مکوحد. اس باب کے تمام صیغوں میں ادغام ہے. تعلیل اقشعرہ کے صیغوں کی طرح کر لینی چاہیے. فائدہ: صرف کی بڑی کتابوں میں ملحق برباعی مجرد اور ملحق برباعی مزید فی کے اور بھی کئی ابواب مذکور ہیں. اس رسالہ میں ہم نے مشہورات پر اکتفا کیا ہے، یعنی جو مشہور باب تھے ان پر اکتفا کر لیا، صرف وہی ذکر کر دیے. چلیے، بات اچھی طرح ساری سمجھ میں آ گئی. یہ علم الصیغہ کی مشکل بحثوں میں سے تھی بھائی، الحمدللہ اچھے طریقے سے حل ہو گئی. چلیے جی الحمدللہ. چلیے بس بہذا هو المرام. اللہ اعلم بحقیقت الکلام.